اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، ایک بار ہم پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ واقعی یہ پروگرام اپنے آپ میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ کچھ ایسی باتیں ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اور پہنچا بھی رہے ہیں کہ جس کو ہمیں ضرورت ہو رہی ہے اور معاشرے اور قوم کو بھی ضرورت ہے۔ آج کی جنریشن بھی یہ چاہتی ہے کہ حقیقی اسلام لوگوں کے سامنے کھل کر آئے اور لوگ ہمت بھی کریں کھل کر کے بولنے کی، لہٰذا ہمارے درمیان میں کچھ ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو کھل کر کے لوگوں کو حقیقی اسلام بتانا چاہتی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے، کچھ بحث کریں گے، کچھ جانیں گے، آپ تک باتیں پہنچائیں گے کہ جس کو لے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن بنا ہوا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں آخر صحیح کیا ہے، لہٰذا صحیح باتیں آج انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔ جی ہاں، ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے جہاد۔ آج ہم جہاد کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ، جو کہ کافی دور سے یعنی اتر پردیش لکھنؤ سے ہماری چھوٹی سی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہماری خدمت میں تشریف لائے ہیں، اور سینئر جرنلسٹ ٹائمز آف انڈیا کے محمد وجیہ الدین صاحب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر سید غلام عباس زیدی صاحب جو کہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن علیمان چیریٹیبل ٹرسٹ نشفی ہاؤس، یہ شخصیتیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آئیے روبرو کراتے ہیں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں اپنے ناظرین سے کہا کہ ہم جہاد کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بنیادی سوال ہم اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کلب صادق صاحب آپ کی خدمت میں، کہ سب سے پہلے تو آپ یہی بتائیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں، میننگ آف جہاد۔ میں بالکل جاہل آدمی ہوں، لیکن میری ڈاکٹریٹ عربک زبان میں ہے، عربک لٹریچر میں، اس لیے جو میں کہوں گا وہ اتھارٹی کے ساتھ کہوں گا۔ جی، جہاد کے اصل معنی ہے سنگھرش کرنا، اسٹرگل کرنا، اور پوری طاقت سے اسٹرگل کرنا اور پوری طاقت سے سنگھرش کرنا۔ زیادہ تر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی اچھی بات کے لیے سنگھرش کرنا، لیکن اب وہ زبان تو الٹے پلٹے کھاتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی اس کا استعمال وہاں پر بھی عربی زبان میں دیکھا گیا ہے جہاں کسی برے کام کے لیے آدمی کوشش کر رہا ہو تو وہ طنزاً صحیح، لیکن جہادو کے لفظ وہاں بھی ہے، یہ وہ حوالہ دینے کی بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو کسی کام کے لیے بھی سنگھرش ہو، قرآن کی روشنی میں بات کہی جا سکتی ہے، کسی بھی اچھے کام کے لیے جو سنگھرش کیا جائے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ مثلاً غریبی کے مٹانے کے لیے جی، اگر ہم سیریسلی کوئی سنگھرش کر رہے ہیں، کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں، تو وہ بھی جہاد ہے۔ اچھا، یہ بھی جہاد، وہ بھی جہاد۔ اگر جہالت کے مٹانے کے لیے ہم سنگھرش کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ اور سورۃ الحدید کی 25ویں آیت میں ارشاد ہے، اب میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، آیت لمبی ہے راسی، کہ اللہ فرماتا ہے، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں اور شریعتیں بھیجیں۔ دور بدلتے رہے، کتابیں بدلتی نہیں، شریعتوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی رہی، لیکن جو ٹارگٹ تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ پوری دنیا سے، مسلمانوں کی سوسائٹی سے نہیں، پوری دنیا سے ظلم، اتیاچار اور شوشن جس کو ہندی میں کہا، اس کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ ہر قسم کے ظلم کو مٹانا یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے نے جس چیز کو جہاد سمجھا ہے، یہ قتال کو جہاد سمجھا ہے کہ تلوار اٹھا کر کے یا بندوقوں سے مار ڈالنا، کیا بس یہ جہاد کی ایک ہی قسم ہے یا جہاد کی اور بھی قسمیں پائی جاتی ہیں؟ جہاد کے معنی الگ ہیں، قتال کے معنی الگ ہیں۔ جہاد کی ایک قسم وہ ہے جب ظلم کو مٹانا اسلام کا ٹارگٹ ہے، ظلم پوری دنیا سے مٹانا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو پر ظلم کر رہا ہے تو اس ہندو کو بھی ظلم سے مسلمان کے بچانا، یہ بھی اسلام کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا، اس کے لیے بھی جہاد کیا جائے گا، اور اگر بائی سورس آف فورس کی ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر، آپ سے ہم سوال کرنا چاہیں گے، محمد وجیہ الدین صاحب، اور ناظرین ہم آپ سے یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے، ہمارا چینل ون بھی وہ خصوصیت رکھتا ہے جیسے گنگا یمنی تہذیب اتر پردیش ہمارا رکھتا ہے۔ ہمارا چینل
صرف ایسی باتیں نہیں پیش کرتا کہ کوئی ایک فرقہ دیکھے. ہم آخر میں جو کہتے ہیں کہ پیغام انسانیت کی صحیح پہچان، تو ہم انسانیت والی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اسلام جو آیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے. آپ اہل سنت گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خدمت میں تشریف لائے ہیں. یہ جو جہاد کے نام پہ لوگ، آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ جرنلسٹ ہیں، میں خود آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ جہاد کے نام پہ ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو میں اگلا سوال پیش کروں. جی، تو میں مولانا صاحب کی بات کو ہی، ظاہر سی بات ہے بزرگ عالم دین ہیں، وہ جہاد اور اس تعلق سے جتنی باتیں مولانا صاحب نے بتائی، ظاہر ہمارا علم اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے اور ایز اے جرنلسٹ جو کچھ میں فیس کرتا ہوں، جو کچھ لکھتا ہوں، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تمام ناظرین سے کہ چند سال قبل ایک کسی قاری کا، کسی ریڈر کا ایک فون آیا. میں دفتر کے کام میں بیزی تھا اور اس نے کہا کہ وجی الدین صاحب کیا کیا جائے اس طرح سے جو مسلمانوں کے حالات ہیں، جہاں پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ میڈیا میں چھپ رہا ہے، تو کیا کیا جائے. میں چونکہ بیزی تھا اور شام کا وقت تھا، میرے دماغ میں صرف اتنا آیا، میں نے کہا کہ آپ جو سو کال جہادی لڑکے بنتے ہیں ان سے کیوں نہیں کرتے کہ جیم سے جہاد، جیم سے جرنلزم. اگر جہادی کرنا ہے تو صحافت میں آگے کریں، جرنلزم میں کریں، یہ زیادہ بہتر جہاد ہے. تو جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ کسی معصوم کو مارنا وہ جہاد نہیں ہے، وہ سراسر غلط ہے. جہاد جو ہے، جو اسٹرگل ہے، جہد لفظ سے بنا ہے، مولانا صاحب عربی کے اسکالر ہیں، جہد لفظ سے بنا ہے، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. تو ظاہر سی بات ہے، ٹو اسٹرائیو فار واٹ؟ ٹو اسٹرائیو فار گڈ تھنگس، اچھے کام کرنے کے لیے کوشش کرو آپ. تو میں سمجھتا ہوں، اور جہاد جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے کوئی بھی ایک این جی او کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ صاحب چونکہ ہم پر انجسٹس ہوئی ہے، وہ ریئل بھی ہو سکتی ہے انجسٹس، امیجنری بھی ہو سکتی ہے کہ واقعی ہوا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہوا ہو، سوچا ہوا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں صاحب. اور ہم جو ہے 500 لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو کہیں ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، جو کہیں ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بمباری کر دیں اور آپ سوسائڈ بم بھی کر دیں اور یہ کہے کہ ہم نے جہاد کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر جہاد کی غلط میننگ ہے اور اس کو جہاں تک جتنا جلدی ختم کیا جائے. اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے اور ہم تمام لوگوں کی، صحافی حضرات کی، اسکالرس حضرات کی اور آپ کے چینل جیسے لوگوں کی، میڈیا کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھی بات کو، صحیح بات کو وہ لوگوں تک پہنچائیں. جو لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جہاد جو لفظ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جس طرح سے قرآن کی اور بھی بہت ساری چیزوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جن لوگوں نے خود ساختہ لوگوں نے اپنے اپنے نام بنا رکھے ہیں قرآن کی چیزوں کو لے کر کے، اسلام کی چیزوں کو لے کر کے جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک جہاد کرنے کی ضرورت ہے. جو یہاں پر بھی ہو رہا ہے یہ بھی ایک جہاد ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا اور خدا ہماری اس کوشش کو کامیاب بھی کرے. ڈاکٹر صاحب، صادق صاحب، آپ سے ایک سوال، آپ کی جو بات آپ نے پیش کی، پہلے ایک پس منظر بتائیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو ہم ان کا سپورٹ کریں جو لوگ جہاد کے نام پہ کچھ کیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنے ناظرین کو ہم سمجھانے کے لیے کہ اب جو سوال ہے ان کو سمجھ میں آئے، پھر جواب بھی سمجھ میں آئے. جب ایک انسان کچھ جو ہو رہا ہے دنیا میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، پھر کوشش کرتا کہ آخر یہ ہے کیا چیزیں. اب جو لوگ جہاد کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اب جب ہسٹری پڑھتے ہیں آخر یہ جہاد ہے کیا، شروع کہاں سے ہوا اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ جب اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہمارے دیگر مذاہب والے محمد صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کی لائف ہسٹری میں دیکھا کہ آپ نے کافی جنگیں کی ہیں اور کیا ساری جنگوں کو جہاد کا نام دیا گیا کیونکہ آپ نے کہا کہ کسی کو مارو مت بلا وجہ. یہ مسکنسیپشن ہے. جی، پیغمبر کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ بدر کی اور آخری جنگ جو ہوئی حنین کی، یہ ساری جنگیں وہ ہیں وداؤٹ اینی ایکسیپشن جس میں پیغمبر یا مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تھا جی، اور پیغمبر نے اس کا ڈیفنس کیا ہے. کوئی بھی جنگ آفینسو نہیں ہوئی. میں آپ کو مشہور جنگیں بتایا جاتا ہوں. بتائیں. مثلا جنگ بدر ہے، جو حملہ کرتا ہے وہ آگے بڑھ کے آتا ہے. جنگ بدر مدینے سے 40 میل کے فاصلے پر ہوئی اور مکے سے 200 میل سے زیادہ. کون چڑھ کے آیا تھا؟
مکے والے چڑھ کے آئے تھے نا. اچھا. بدر کے بعد احد کی جنگ، وہ تو باؤنڈری بالکل مدینے سے ملی باؤنڈری تھی، وہاں پہ ہوئی تھی جنگ. تو آپ جتنی بھی حنین کی جنگ اسی طرح سے، تو یہ جتنی پیغمبر کے زمانے میں جنگیں یہ سب ڈیفینسو تھیں. جنگ خندق وغیرہ اس میں آفینسو پیغمبر کہیں نہیں ہوئے تھے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے ابھی میں نے سنا کہ پیغمبر نے تلوار ہاتھ میں لے کر اور زور و زبردستی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی. ایک مثال نہیں بتائی جا سکتی ہے پوری پیغمبر کی زندگی میں جہاں پیغمبر نے تلوار کھینچی ہو. کھینچی ہی نہیں تلوار. لیکن ان کی نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا سرپرستی ہوں، میں یہ ساری چیزیں ہوئیں. میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی عرض کرتا ہوں. صرف ایک موقع پر تلوار آپ نے کھینچی تھی، وہ بھی چلائی نہیں، کھینچ کے رہ گئے. آپ جنگل میں آرام کر رہے تھے، چٹان کے اوپر سر رکھے ہوئے، ایک دشمن آیا اور اس نے پیغمبر کی تلوار اٹھا کر پیغمبر کو اٹھایا کہ اٹھو. جب اٹھے تو اس نے کہا اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو پیغمبر نے اطمینان سے جواب دیا کہ میرا رب مجھے بچائے گا. یہ اس ایسے انداز میں کہا تھا، اتنے فل کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہ ڈر گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی. پیغمبر نے اب وہ تلوار اٹھائی، اٹھا کر اس سے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے بچایا، مجھے آپ کا کرم بچا لے گا. پیغمبر نے مسکرا کے تلوار رکھ لی، تلوار چلائی ہی نہیں پیغمبر نے. اچھا. جہاں پر موقع بھی تھا کہ وہ نہرتا تھا پیغمبر سے قتل کر سکتے تھے، وہاں بھی نہیں، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین. پیغمبر کوئی کام ایسا تھوڑی کر سکتے تھے قرآن کے خلاف ہو. دین میں جبر ہے ہی نہیں، اور جبر کے ذریعے دین پھیلایا بھی نہیں جا سکتا. آپ سمجھدار آدمی ہیں، بائی فورس اگر دھرم کو پھیلایا جائے گا تو نفاق تو پھیلے گا، اسلام نہیں پھیلے گا، دین تھوڑی پھیلے گا. صحیح. اس لیے کہ دین دل کے جھکنے کا نام ہے، گردن کے جھکنے کا نام نہیں ہے. آپ تلوار سے گردن جھکا سکتے ہیں، دل کو نہیں جھکا سکتے. تو یہ بیسک کنسیپشن ہی غلط ہے. اور نہ پیغمبر نے کبھی، ہمیشہ پیغمبر نے جب حضرت علی کو بھیجا جاتا تھا جنگ علی، تو آپ نے ہمیشہ کہا کہ دیکھو جا رہے ہو جنگ لڑنے کے لیے لیکن تلوار نہ کھینچنا. اگر تم نے کسی کو لڑے بھیڑے بغیر ایک آدمی کو مسلمان بنا لیا تو دنیا جہان کی نعمتوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. تو اسلام پیسفل مینس میں یقین رکھتا ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں، میں نے خالی ایک مثال آپ کو سامنے دی. دیکھیے آپ کی بات سے ایک بہت عجیب سی بات ہمارے ناظرین کی خدمت میں جا رہی ہے. آپ نے کہا کہ امام علی جب جاتے تھے یا لوگوں جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ تلوار نہ کھینچنا، کوشش کرنا کہ بنا تلوار کھینچے ہی لوگ مسلمان ہو جائیں. تو یعنی اگر نہ ہو تو پھر تلوار کھینچی جائے؟ نہیں، یہ مسکنسیپشن ہے. نہیں، باتوں سے ایسا ظاہر نہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ، اسلام جو ہے دیکھیے بہت سی بنیادی باتیں ہیں، بنیادی غلط فہمیاں ہیں. اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک کردار کا نام ہے. اگر آپ یا میں مسلمان ہو بھی گیا، دیکھیے سب میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جہاں آپ کو شبہ میں یاد پڑھ دوں گا. جی. مثلاً ہمارے یہاں مسلمان کون ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، مسلمان ہو گیا، داڑھی رکھ لی، مسلمان ہو گیا، نماز پڑھنے لگی اور پکا مسلمان ہو گیا. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ القلم میں کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو. اگر تم کرمنل ہو گئے تو مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان تو کرائم تم کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا جی، یہ جیسے قرآن کی آیت ہے. دوسری جگہ پر اشارہ ہوتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن ہوگا وہ فاسق و بدکار نہیں ہوگا، جو فاسق و بدکار ہوگا مومن نہیں ہوگا. یہ بنیادی باتیں جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اسلام ایک کردار کا نام ہے، اس میں بےمانی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، کسی طرح کی بھی کوئی اخلاقی بیماری نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی مسلمان کو سمجھتا ہے اور ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے ہم متفق ہیں، لیکن اب سوال ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہتے ہیں لہری سر کہ یہ جو IS جنہیں لوگ داعش کے نام سے بھی جانتے ہیں، پھر بوکو حرم، یہ جو حرام ہے یہ، اور القاعدہ، ایسے بہت سے اور بھی گروپ ہیں جن کا نام آ رہا ہے سامنے. یہ لوگ بالکل اسی ڈریس میں جیسا ایک مسلمان ڈریس پہنتا ہے، کرتا پاجامہ یا جو بھی ہے، پھر وہی داڑھی لمبی، اور جو بھی قتل عام کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں تو کسی کو مارتے ہیں جو بھی ہے، تو اس میں باقاعدہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لیے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر بھی کہتے ہیں. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ کیونکہ ابھی ڈاکٹر صادق صاحب نے کہا کہ جو ظلم کرے پھر وہ مسلمان ہے کہ نہیں سوچنا پڑے گا. میں ذرا سا جو مولانا نے جو فرمایا اس میں تھوڑا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو سوال کیا کہ رسول اکرم نے اپنی میت میں جنگیں لڑوائیں، جی، میں اس کو نہیں مانتا. وہ رسول جو کہ 40 سال تک اپنے اوپر سارے ظلم سہتا رہا، پتھر سہتا رہا، کوڑا سہتا رہا، کانٹے پہ چلتا رہا، فاقے کرتا رہا، اور کبھی اس نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. جی،
اور ان 40 سالوں میں اپنے کو پہلے انہوں نے منوایا، صادق منوایا، اور کہا کہ اب میں جو بات کہتا ہوں وہ مانو گے. اس کے بعد کلمہ انہوں نے پڑھوایا. تو وہ رسول کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر رحمت للعالمین بنا کے گیا ہے تو وہ جنگ و جدال میں کیسے شریک ہوگا؟ ڈیفنس کرنا ایک الگ بات ہے، ڈیفنس کرنے تو ہم کو اختیار ہے، مذہبی فریضہ ہے ہمارا ہم کو ڈیفنس کرنا. جی. اس کو کوئی نہیں جو ہے وہ ٹال سکتا ہے. یہ مذہبی فریضے کے لحاظ سے اگر وہ ڈیفنس کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جدال کیا. اب رہی جو آپ نے بات آئسس کی یا بوکو حرام کی یا القاعدہ کی یا الشباب کی، یہ جو کچھ بھی آپ نے، جی. کیا عربک نام رکھ لینے سے انسان کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ یا جو ہے کوئی بھی اگر ٹیررسٹ کا آپ عربک نام رکھ دیے تو وہ اسلامی ہو جاتا ہے یا وہ اسلام ہو جاتا ہے؟ تو پھر آپ یزید کو جو ہے سب سے بڑا ٹیررسٹ مت مانیے. ٹیررسٹ تو شروع ہوا ہے یزید کے دور سے. تو اگر وہ بھی، اگر اس کو بھی ہم وہ کہہ دیں کہ نہیں وہ اسلامی آدمی ہے، وہ اسلام کا وہ پیروکار تھا، تو پھر اسلام میں رہ کیا جاتا ہے؟ اور جو اسلام کے نام پہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک کہیں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. کیا یہ اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ صاحب آپ زندہ کسی انسان کو جلا دیں؟ مردوں تک کو تو جلانے کا حکم نہیں ہے. مردے جو مردے ہیں ہمارے، یا جو مردہ جانور ہے اس کو جلانے کا آپ کو حکم نہیں ہے، اسلام کے اندر منع ہے. تو آپ زندہ انسان کو اگر جلا رہے ہیں تو کیا یہ حکم دیا جاتا ہے؟ یا آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس نے پوری قوم کو قتل کیا، آپ لائن سے کھڑے کر کے پورے سب کو مارے، بے نہتے لوگوں کو مارے چلے جا رہے ہیں؟ یا آپ کی بزدلی، میں اس کو کہوں گا کہ ان نہتے آدمیوں کے اوپر آپ وار کر رہے ہیں جن کا آپ نے ہاتھ باندھ دیے ہیں. آپ اتنے بزدل ہیں کہ اسکولی بچوں کو جا کر کے آپ گولیوں سے بھون رہے ہیں. یہ جہاد نہیں ہے، یہ آپ کی بزدلی ہے، یا یہ آپ کو، میں یہ کہوں کہ آپ کو اسلام کو بدنام کرنے کی یا اسلام کو مسخ کرنے کی یہ آپ کی تحریک ہے. جی ظریف سر، آپ کا شکریہ. بالکل آپ نے جو باتیں فرمائی ہے، انسان اس پہ سوچنے پہ مجبور ہے، اور سوچے تو انشاءاللہ صحیح مقام تک پہنچے گا. وجہ الدین سر، آپ سے اب ہم سیم سوال ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ہم چینجز لا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیدی سر نے جو بات کہی ہے، ایک نان مسلم ہے، ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ آخر کیسے اس کو تسلی دیں کہ بھائی دیکھو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کرتے پاجامے ضرور پہنے ہوئے ہیں، یہ عربی میں ضرور بول رہے ہیں یا اردو میں بول رہے ہیں یا جس لینگویج میں بول رہے ہیں یا اسلامک جو لینگویج اس میں بات کر رہے ہیں، قتل کرنے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچم بھی لیے ہوئے ہیں، وہ تو مسلمان سمجھ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کیسے ان کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو بیک گراؤنڈ ہے، جس انداز میں وہ کر رہے ہیں، اس سے ہر کسی کو، صرف نان مسلم کیا، مسلمان کو بھی شک ہونے لگے گا، یا ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ بالکل یہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کو کہتے ہیں، لا الہ کا نام استعمال کر رہے ہیں، اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہے کہ اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کے تھوڑے سے آپ پرسپیکٹیو اس کا سمجھیے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کا ہے. جیسا کہ زیدی صاحب نے کہا کہ یزید اگر سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا، سب سے پہلا ٹیررسٹ اگر کہا جائے جس نے کیا، تو یزیدیت ختم نہیں ہو گئی. مولانا صاحب اتفاق کریں گے، یزیدیت، یزید کے امام حسین کی قربانی، امام حسین کے حق کے لیے لڑائی کرنے کا، اپنی پورے خاندان کو برباد تباہ کر دینے کے بعد، ہو جانے کے بعد، یہ ختم نہیں ہوئی. یزیدیت زندہ رہی ہے. یزیدیت ہر دور میں وہ اپنے نئی شکل پیدا کر کے آتی آ رہی ہے، الگ الگ رنگ میں، الگ نام سے آتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ یہ بحران ہے، یہ چاہے جس نام سے آپ ان کو اپنے آپ کو کہتے ہوں، آئسس کہتے ہوں، بوکو حرام کہتے ہوں یا الشباب کہتے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فیس ہے یزیدیت کا. جی، یہ نہتھے لوگوں پہ اور بے قصور لوگوں پہ ظلم کرنا اور وہ ظلم کی انتہا کو پہنچا دینا، یہ بھی ہے. لیکن اس کو آپ کا سوال یہ بالکل درست ہے کہ اس کو لوگوں کیسے سمجھائیں گے. اب لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم سب کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کو آپ جو ہے ایکسپوز کریں. ان لوگوں کی منشا کیا ہے. منشا صاف نظر آتی ہے، جیسے کہ ISIS کا چیف جس نے اپنے کو ابو بکر بغدادی کہتا ہے، اس نے اسٹیٹ قائم کرنے کا، ISIS کیا اسٹیٹ کہا، تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاور چاہیے، اس کو پاور چاہیے. ہی از پاور ہنگری.
ظاہر سی بات اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پاور ہم کو چاہیے، یعنی وہ خود ساختہ خلیفہ ہے، اس نے خلافت ایک اناؤنس کر دی ہے، یعنی میری حکومت چلے گی، یعنی اسلام کو آگے رکھ کر بالکل وہ انہوں نے استعمال کیا، جس طرح سے یزید نے اسلام کو استعمال کیا تھا کہ ہم جو ہے کنٹرول ہمارا رہے گا، ہماری میت میں سب لوگ آئیں، ہم کو جو ہے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور وہ بڑے سے بڑے ہوں، چاہے وہ رسول کے نواسے کیوں نہیں ہوں، وہ ہماری بیعت کریں، ہم کو مانے، ہماری محکومیت میں آئے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ جو ہم حکومت ہے اس کا مقصد اسلام کو سرو کرنا نہیں ہے، اسلام کی چیزوں کو پھیلانا نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کی دعوت کو پھیلانا ہوتا وہ داعی نہیں ہو سکتا ہے، داعی کا یہ کبھی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، داعی کبھی وائلنس کو استعمال نہیں کرتا ہے، داعی ہمیشہ پیسفل مینس استعمال کرتا ہے اپنی دعوت کو، اپنے میسج کو دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ یہ داعی کا طریقہ نہیں ہے، داعش جو ہے وہ داعی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جس انداز میں انہوں نے جو یوز کیا ہے، جو ریسورسز، جو طریقے اختیار کیے رہے، میتھڈ استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، ان کو ہر طریقے سے ایکسپوز کرنا پڑے گا۔ مبلغ جو ہے وہ ممبروں سے کریں گے، جرنلسٹ جو ہے اپنے قلم سے کرے گا، کوئی اگر اسکالر ہے تو اپنے آرٹیکلز لکھ کے کرے گا، کتاب لکھ کے کرے گا، اور اسٹریٹ پہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کو مسجدوں میں کرنا پڑے گا، بازار میں کرنا پڑے گا، یعنی یہ مستقل پروسیس چلانا پڑے گا، تب جا کے دنیا سمجھے گی کہ واقعی یہ لوگ فیک ہیں۔ یہ جو اپنے کو وارئرس بولتے ہیں، اپنے کو جہادی بولتے ہیں، دے آر دی فیک وارئرس، سب جھوٹے، یہ بالکل جھوٹ کے بنیاد پر ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اچھا، پھر یہ بھی سامنے آ رہی ہے بات کہ ان کو ڈالرز دیے گئے، ہزاروں ملین ڈالرز کا ایکسچینج ہو رہا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، وہ پیسے کے لیے یرغمال بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے $1000 دو تو ہم رکھیں گے ورنہ جان سے مار دیں گے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ جو ہاسٹل بنا لیجیے اور کہیے۔ تو ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا کہ یہ سب ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ کچھ اور ہے، ان کا طریقہ کچھ اور ہے۔ آپ ہم کو ان کو دیکھ کر کے اسلام کو مت دیکھو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، حضرت علی کرم اللہ کی زندگی کو دیکھیے، ان کے نواسوں کی زندگی کو دیکھیے، ان کے بیٹی کی زندگی کو دیکھیے، ان کے خاندان کے لوگوں کی زندگی دیکھیے، پھر دوسرے لوگوں کی زندگی دیکھیے جو ان کے فالوورز بنے ہیں، جن لوگوں نے جو پیروکار ہیں ان کی زندگی کو دیکھیے۔ اگر ان کو دیکھ رہے ہیں تو دس از دا بیڈ ایگزامپل۔ آپ ان کو دیکھ کر کے اسلام کو آپ جج نہیں کر سکتے۔ اسلام کو جج کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ہمارے قرآن ہے، ہماری احادیث ہے، ان چیزوں کو دیکھیے کہ جیسا مولانا نے فرمایا کہ قرآن میں کہیں اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں۔ مولانا صاحب بہتر جانتے ہیں کہ قرآن میں جنگ کرنے کے لیے قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی سے اگر لڑائی کرنی ہے اس کے لیے قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جہاد کا لفظ جو ہے اس معنی میں ہے ہی نہیں۔ ایک آدھ جگہ ہوگی، وہ بھی جیسا انہوں نے کہا کہ ڈیفینسو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو وار کی۔ پھر ایک جگہ اور بھی آیا ہے کہ جب ایک جنگ سے حضور واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹی جنگ اس جہاد سے ہیں، اب بڑے جہاد کے لیے چلو، بی ریڈی فار دا بگر جہاد۔ بگر جہاد کا مطلب کیا؟ سیلف کنٹرول، آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس پر کنٹرول کریں، وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یعنی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ کوئی برائی کرے، آپ نے اس کو اوور کم کر لیا، اس فیلنگ کو، دس از دا بگر جہاد، کہ آپ نے جو ہے اس کو کنٹرول کیا۔ برائی کی طرف آپ کا دل کرتا ہے، چونکہ انسان ہے، نیچرل ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، جو بازار میں گھوم رہے ہیں آپ کا دل کرتا ہے بہت کچھ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو، اس فیلنگ کو یا اس خواہش کو اوور کنٹرول گناہ کی طرف نہ جا روک دیا تو وہ بھی جہاد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہر سطح پہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ ابھی بہت ضرورت ہو گئی ہے، یہ بہت ہی یہ وقت کی پکار ہے، ضرورت ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے اور بڑے اچھے ڈھنگ سے ایکسپوز کیا جائے۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پوری وضاحت کی ہے، لیکن اب سیم سوال جو ہے تھوڑا سا ایڈ کر کے ہم ڈاکٹر صادق صاحب سے پوچھیں گے، اور آپ یہ نہ سوچیے گا کہ آپ نے کچھ غلط کہا یا کچھ ایسا، کیونکہ بزرگ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، لہٰذا ڈاکٹر صادق صاحب آپ بھی اس کی وضاحت کریں۔ یہ جو گروپ والے ہیں، IS والے ہیں اور بوکو حرام والے ہیں، القاعدہ والے ہیں، یہ وہی ڈریس پہنے ہوئے ہیں، اور چونکہ ہمارا معاشرہ لوگ داڑھی سے اور ٹوپی سے ہی اسلام کو ایک اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، تو وہی سب لوگ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم یہ چیز ہم جوڑنا چاہیں گے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ تلوار سے نہیں کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسلحے سے کر رہے ہیں۔ آخر یہ اسلحے کہاں سے آ رہے ہیں، یا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا وجود الدین صاحب کو کہ نے جو کچھ کہا حرف بحرف صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں صاحبان فکر کے لیے وضاحت کافی ہو گئی ہے۔ اب اس پر مزید کچھ کہنا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی پہلی حیثیت داعی کی ہے،
یعنی کسی کو انوائٹ کرنے والا، جی یہ نہیں کہ تلوار میں. یہ آپ نے قرآن سے استنباط کیا ہے. جو قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے رسول کو انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بھی، تو اللہ نے بھی داعی کا لفظ استعمال کیا ہے. میں آپ کو مبارکباد دوں گا، بہت اچھے عنوان سے آپ نے مسئلے کی وضاحت فرمائی. اب آپ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں؟ اسی چیز کی اور وضاحت کر رہے ہیں آپ؟ ہاں کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان دکھائی دیتے ہیں. جی آپ مجھ سے اتنی سی بات بتا دیں، یا جو ہمارے ہندو بھائی اتنی بات بتا دیں کہ اگر پاکستان سے کوئی جاسوس یہاں پر آئے گا تو ماما آبا قبا پہن کے آئے گا، چوٹی دھوتی باندھ کے آئے گا. جی صحیح. بس تو اسی سے آپ سمجھ لیجیے، لباس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے، کردار سے پتہ چلتا ہے. تو یہ لوگ اسلام کا لباس، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اصل جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ پاور ہے. دے آر پاور ہنگری. اب ظاہر ہے کہ وہ پاور ہنگری تو ہر وہ بات کریں گے جس سے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں. تو مسلمانوں کی داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور ماما پہنے ہوئے ہیں، سب کچھ پہنے ہوئے ہیں. لیکن حضرت علی نے جن خوارج سے جہاد کیا تھا وہ ان سے بھی زیادہ تھے. مولانا خود فرمایا، میں تفصیل میں نشر لگا، پڑھ لیجیے، جس میں فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا، مولانا کہا تھا آپ جا کر کہا کہ وہ تو ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ ایسی نمازیں مسلمان نہیں پڑھتے، ایسے روزے رکھ رہے ہیں کہ ایسے روزے مسلمان نہیں رکھتے، کمر ان کی جھکی ہوئی، ہم کیسے ان سے جہاد کریں. تو اس وقت مولانا نے فرمایا تھا کہ یہ ظاہر مسلمان ہے، اندر اس کے مکر ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. چنانچہ جنگ نہروان جو ہوئی اسی بنیاد. جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ابھی دوران گفتگو پاکستان کا نام لیا. اگر دیکھا جائے اس کا پاکستان کا جو ہے معاملہ بڑا گڑبڑ چل رہا ہے. کوئٹہ میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی پشاور میں جو کچھ بھی ہوا، پھر جو اگلا جمعہ آیا پھر اس میں بھی بلاسٹ کیا گیا مساجد میں. سوال ہمارے ذہن میں آخر یہ آ رہا ہے کہ وہاں مسلمان زیادہ ہیں اور مسلمان ہی آ کر کے مسلمان کو مار دے رہا ہے. اب دنیا تو یہی سمجھے گی کہ یہ آپس میں ہی لڑے بھیڑے جا رہے ہیں اور جہاد کیے جا رہے ہیں. اچھا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد بھی ہے. بات یہ ہے، آپ مجھے بتائیے، جی ہندو ہمارے بھائی ہیں، بالکل. اور ہندوؤں سے غلطی بھی ہوتی ہے. ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا ہے، مسجدیں گرائی ہیں. مگر آپ ایک مثال بتا سکتے ہیں کہ جہاں انصاف کی بات کریں، اسلام کہتا ہے کہ سچ بات کہو، جہاں آر ایس ایس یا وی ایچ پی نے یا کسی ایکسٹریمسٹ پارٹی نے نماز پڑھتے مسلمانوں پر مسجد گراتی ہو؟ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے، نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. جی کہیں نہیں. مسجد گرائی بھی گئی ہے تو نماز کے وقت نہیں گرائی گئی ہے. مسلمان کو مارا گیا تو مسجد کے اندر نہیں مارا گیا. جو مسلمانوں کو مسجد کے اندر نماز کے عالم میں مارے ان کو آپ مسلمان کیسے کہیں گے؟ صحیح وہ مسلمان نہیں ہے. میں ابھی آگے بات اس کی مزید وضاحت کروں گا، آپ جاؤ کا مسئلہ آگے بڑھے گا. فی الحال میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں جو میں نے کہا کہ اسلام کردار کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا نام. اس میں مسلمان دھوکہ نہ کھائیں. اس لیے کہ جب بھی کوئی غدار آئے گا، جب بھی کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے آئے گا تو ہمیشہ مسلمانوں کا لباس پہن کر آئے گا اور ان کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرے گا. ہمیشہ یہ ہوا ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے کہہ کے پھر زیدی سر تک میں جاؤں گا. فرانس میں حضور کا جس نے کارٹون بنایا، فرانس میں حضور کا کارٹون بنایا گیا. اچھا اس سے پہلے بھی کارٹون بنے، حضور کے اوپر بے جان فلمیں بھی بنائی گئی جس کے لوگوں نے کھل کر کے اس کی مذمت کی تھی. لیکن اب سوال ہم مکمل اس طرح سے کریں گے کہ خود حضور کی زندگی ہمارے ناظرین دیکھیں تو حضور کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا، آپ لوگوں سے، کہ حضور کی زندگی میں حضور کے پاس آ کر کے ان کے لوگ توہین کرتے تھے. اوجڑی پھینکا کچھ نہیں بولا حضور نے، کوڑا پھینکا کچھ نہیں بولا حضور نے، برا بھلا کہا کچھ نہیں بولا حضور نے. کارٹون بنا دیا اگر کسی نے تو اس کو مار دینا کیا جہاد ہے؟ یا اس کے خلاف بالکل اس کو نیست و نابود کر دو؟ یہ مسلمانوں کی پرانی کمزوری ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے. کیونکہ مسلمانوں کے پاس بدقسمتی سے تعلیم کی کمی ہے. جہاں تعلیم کی کمی ہوگی وہاں انسان ایموشنل ہو جائے گا، اور ایموشنل جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے ڈنمارک کارٹون نے پاکستان میں مظاہرہ ہوا، متشدد اور وائلنٹ، جلائے، اپنی دکانیں جلائیں، اپنی بسیں توڑیں. یہ عقل کی بات ہے. وہ اور ہنستے ہیں اس پر، کارٹون پاس ہو، اس پر ہنس رہے ہیں کہ ان کی عقل دیکھو کہ ہمارے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی بات ہے. یہ علماء اسلام اور فقہاء اسلام ان کا فریضہ ہے کہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. جواب ہمیشہ عقل سے دیا جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ شاید سمجھیں یا نہ سمجھیں، اقلیت الف قاف لام یہ تھے. اقلیت کے لیے ایک ہی پالیسی ہے کہ وہ عقل کو استعمال کرے، الف کے بجائے عین کو استعمال کرے. الف کو عین بنا دے تو سارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا. حضور نے ہمیشہ صبر سے کام لیا. قرآن میں کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین،
وبشر الصابرین. قرآن ہمیشہ صبر کے معنی یہ تھوڑی کو ٹیپے لگا رہا ہے آپ ٹیپے کھاتے. صبر کے معنی یہ ویٹ اینڈ سی, تھوڑا تدبر کر کے کہ اس کی کاٹ کیسے کی جائے کہ جو ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے یا اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ نقصان نہ پہنچنا پائے. اچھا جی ہمیشہ حضور نے بھی دیکھ لیجیے آپ, حضور کو جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 13 برس مکے میں کتنا مشرکین نے ستایا, مگر حضور نے کوئی ریٹیلیٹ کیا. حضور کو مذمم کہا گیا, یعنی آپ کا نام محمد تھا نا, یعنی جس کی بہت تعریف کی جائے, مذمم ہو جس کی بہت مذمت کی جائے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ مجھ کو تھوڑی کہے, تو کوئی مذمم ہوگا اس کو کہہ رہے ہیں. اچھا یعنی اس طرح سے صحابہ کو خاموش کر دیں. جی اسلام انہوں نے خاموش کر دیا. اسلام ایک شخص تھا صحابہ پہ تشریف فرماتے, حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس نے آ کے فیس ٹو فیس پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی, گالیاں دینا شروع کی, برا بھلا کہنا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا اقطع لسانہ. دیکھیے لوگ سمجھتے بھی نہیں تھے بات کو, یہ بھی سمجھیے. پیغمبر نے فرمایا اقطع لسانہ, اس کی زبان کاٹ دو. ایک صاحب اس کے بازو پکڑ کے چلے, تلوار لے کے زبان کاٹ دیا. آپ نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, میں نے علی سے کہا تھا. مولا علی اس کو لے کر گئے, وہ پریشان تھا بیچارہ, اپسیٹ تھا. آپ نے اس کے مسئلوں کو سنا, اس کو دور کیا, اس کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, انعام دیا, اکرام دیا. وہ یا کہ پیغمبر کی تعریف کرنے کے لیے میرے معنی اقطع لسانوں کی یہ تھے کہ اس کی زبان بند کر دو, یہ تھوڑا چھری سے کاٹ دو. واہ, یہ سب باتیں. میں اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی جو مولانا نے کہا, جی اس زمانے میں بھی رسول کی توہین کتنی زیادہ کی گئی. ہاں بہت. اور حضرت علیہ السلام نے بھی خود فرمایا کہ دوسروں کے خدا کو برا نہ کہو ورنہ تمہارے وہ خدا کو برا کہیں گے. قرآن میں بھی ہے یہ. جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اس وقت اگر رسول ریٹیلیٹ کرنا چاہتے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جہاد کرنا چاہتے یا قتل کرنا چاہتے, تو یہ تو کافی تھا, ان کے صحابہ اتنے موجود تھے. اور اس وقت جو ہم نے یہ ڈنمارک کے یا فرانس کے کارٹون کے خلاف ری ایکشن کر کے کیا کیا ہم نے, وہ پیپر جس کی کہ 3000 کاپیاں بھی نہیں چھپتی تھیں, 7 ملین کاپیاں بنی. وہ کتنا مشتہر ہوا. یعنی جو چیزیں بہت ایک محدود طریقے سے تھیں وہ کتنی پھیل گئیں, اور اتنی پھیلیں کہ لوگوں نے 15 ہزار یورو کے اندر ان کاپیوں کو خریدا. یعنی وہ چیزیں ریٹیلیٹ کرنے کی وجہ سے جس چیز کو آپ ختم کرنا چاہتے تھے, جس چیز کو آپ دبانا چاہتے تھے, وہ اور پھیل گئی. تو آپ کا مقصد تو بجائے فوت ہو گیا, صحیح, بلکہ آپ نے اس کو اور جلا دی. بالکل. جی میں اس میں ایک چیز کارٹون کے تعلق سے ایڈ کر, چونکہ یہاں ذکر آپ نے شروعات کی کہ فرانس میں جو چارلی ہیبڈو میگزین ہے, سیٹائریکل میگزین ہے, اس کا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے, یہ ان کا ایک طریقہ ہی ہے. انہوں نے دنیا کے کسی کو نہیں چھوڑا, کسی پیغمبر کو نہیں چھوڑا, کسی پولیٹیشین کو نہیں چھوڑا. ان کا جو چیز چاہتا ہے وہ سیٹائر کرتے رہتے ہیں. جب حضور کے سیٹائر کی بات آئی اور جب انہوں نے وہ کارٹون چھاپا, تو میرا صرف پہلے مسلمانوں سے یہ کہنا ہے جو لوگ مشتعل ہوتے ہیں کہ حضور کی کوئی شبیہ نہیں ہے. پہلی بات, کوئی امیج نہیں ہے, کسی نے نہیں دے, کوئی بتا نہیں سکتا. میں دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ حضور کیسے لگتے تھے, اس کی کوئی کاپی فوٹو کاپی کسی کے پاس نکال کے دکھائے. تو نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ جو شبیہ بنے گی وہ غلط شبیہ بنے گی. ان کی اوریجنل شبیہ تو کوئی ہے نہیں. بہت اچھا اشارہ کر رہے ہیں. تو کوئی اس کا, جب ان کی کوئی فوٹوگراف ان کا نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں کوئی ثبوت ہے کہ حضور کیسے لگتے تھے, کیسے دکھتے تھے, ان کی داڑھی کیسی تھی, ان کا امامہ کیسا تھا, ان کا چہرہ کیسا تھا, وہ کس طرح کا کپڑا لباس پہنتے تھے, تو ظاہر سی بات ہے جو بنے گی وہ غلط بنے گی. تو پہلی بات, بنیادی بات تو یہ ہے کہ غلط چیز پہ آپ اپنا سر کیوں پھوڑ رہے ہو. آپ اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے کہ ہمارے حضور کی کوئی تصویر نہیں ہے, اس لیے تم جو کچھ بنا رہے ہو وہ غلط بنا رہے ہو. پہلی بات یہ ہوئی. جی. دوسری بات کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو آپ کو پورا پتہ ہے کہ یہ سازش ہے, ان کو معلوم ہے کہ مسلمان مشتعل ہوگا. آپ اگر اشتعال نہ دکھائیں, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اگنور کرنے کی اگر ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا. انہوں نے چھاپا, لوگوں نے پڑھا, کسی نے پڑھا, کسی نے نہیں پڑھا, چلے گئے, ختم ہو گئے. ان کو کیا ضرورت ہے 30 ملین, آپ نے 10 لوگ گولی چلا کر کے اور ان کے کارٹونسٹ کو مار کر کے ان کو موقع دے دیا کہ وہ 30 ملین کاپی اور چھاپیں, اور پوری دنیا کے اخبار کو موقع مل گیا کہ اچھا یہ بھی ہے, مسلمان جو ہے یہ بہت انٹالرنٹ قوم ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں, تسلیمہ نسرین نے بڑے اخبارات میں کالم لکھے اور اس نے جو ہے معاذ اللہ یہ کہا کہ بہت ساری آیت جو ہے قرآن کی اس میں جو ہے پرابلم ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان میں ریفارم نہیں, بلکہ ان کے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ریفارم کی ضرورت ہے, یعنی قرآن میں ریفارم معاذ اللہ ہونی چاہیے. تو آپ نے موقع دیا,
یہ موقع کون دے رہا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے ایلیمنٹس کو جو کہ قرآن میں جس کی ابدیت کہ ضامن خود خدا نے لیا ہے، خدا اس قرآن کو بچانا چاہتا ہے، اس نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ وہی اسی کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت وہ کرے گا، اس میں نقص معاذ اللہ لوگ نکال رہے ہیں، تو یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ ہم نے ایجیٹیشن کر کے، بیجا ایجیٹیشن کر کے، ہنگامہ آرائی کر کے اور ان کارٹونسٹ کو مار کر کے یہ موقع ان کو دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ علم کی کمی ہے، ایموشنل جلدی ہو جاتے ہیں جی۔ بغیر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یا اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو کروانا چاہتے ہیں۔ ہم اعلیٰ کار بن رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ شروع کرتا ہے ہم ان کے ہاتھوں میں بہت ایزلی اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور وہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، ان سے موقع مل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اسلامک اسپرٹ صحیح معنوں میں اور حضور کی سیرت کو صحیح معنوں میں سب سے پہلے مسلمانوں کے گھر میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ قرآن شریف جو ہے زینت بن گئی ہے، وہ گھر پہ رکھی رہتی ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو خود پڑھتے، نہیں ماں باپ پڑھتے، نہیں بچے پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہے تو عربی میں پڑھتے جو لینگویج سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر سمجھیں، قرآن کی کیا میسج ہے اس کو سمجھیں، احادیث سمجھیں، دوسروں جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھیں، پھر دوسروں کے بات بتائیں۔ جو خود نہیں سمجھتے دوسروں کو کیا سمجھائیں گے وہ؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن جو ہے وہ زینت کی چیز نہیں ہے کہ رکھ لیا اور آپ نے کبھی کبھار موقع مل گیا تو چلے آئے۔ تو ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کو صحیح تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ وجیہ الدین سر، آپ نے جو باتیں پیش کی ہے واقعی انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور ناظرین ہم بھی آپ سے یہی کہیں گے، اور اس پروگرام کا مقصد اور پچھلا جو ایپیسوڈ گزرا ہے اس میں بھی یہی ہمارے مقاصد تھے کہ ہماری آنکھیں کھلیں، ہم جہالت کے اندھیرے سے نکل کر کے جتنی تیز ہو سکے علم کی روشنی کی طرف دوڑیں، اس لیے کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ اگر ہم تیز نہیں دوڑیں گے اور دھیرے دھیرے ہی چلیں گے روشنی کی طرف تو بھی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ علم کی روشنی کی طرف ہم تیز دوڑیں۔ اور سر آپ نے جو قرآن کی طرف جو لوگوں کو متوجہ کیا کہ عربی میں پڑھ لیتے ہیں، اس بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا ہندوستان ہے یہ، یہاں پہ عربی لینگویج نہیں ہے۔ تو بہرحال مشورہ میں کیا دوں، میں بس اتنا کہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ ناظرین ہو سکے عربی کے ساتھ میننگ بھی پڑھیں، لیکن میننگ پڑھ کر کے اگر جو سمجھا ہے اس کو عملی جامہ پہنا دیں تو پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ سارے پرابلم دور ہو جائیں گے۔ تو ناظرین گفتگو اپنے بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب سوال ایک انداز سے ہم کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر زیدی صاحب آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آج سے تقریباً اگر 15-20 سال پیچھے اگر جایا جائے اور ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ ملتا ہے کہ جو جہادی اس وقت جو بنتے تھے وہ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، تو ان کا برین واش کیا جاتا تھا، تم جس طرح سے بھی ان کو لا کر کے جہادی بنا دیا جاتا تھا۔ اچھا ابھی دیکھا جائے جو بھی جہاد کے نام پہ جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کے قتل عام کر رہے ہیں، گلے کاٹ دے رہے ہیں، زندہ جلا دے رہے ہیں، لڑکیوں کو اسکول سے ہی غائب کر دے رہے ہیں، ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، انجینئر ہیں لوگ، امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے 2 لفظ ہیں انگریزی میں، جی، ایک لفظ لٹریٹ ہاں، اور ایک ایجوکیٹڈ۔ جی، دونوں میں بہت فرق ہے۔ لٹریٹ وہ ہے کہ جس نے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ دیا، انگوٹھا لگاتا تھا، اب جو ہے دستخط کر لیتا۔ ٹھیک ہے۔ ایجوکیٹڈ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس نے صحیح میں جو ہے تعلیم حاصل کی ہے۔ تعلیم کا سب سے بیسک مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ جوہر مل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کی وہ تفریق کر سکے کہ بھائی یہ حقیقی علم، یہ حقیقی علم ہے۔ اچھا، اگر اس نے علم حاصل کر لیا اور صحیح اور غلط میں وہ فرق ہی نہیں محسوس کر سکا تو اس کو آپ ایجوکیٹڈ بولیں گے نہیں۔ اب آپ ڈگریاں جمع کر لینا ایک اور بات ہے، لیکن ایجوکیٹڈ ہو جانا یہ ایک دوسری بات ہے۔ جی، اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جو جاہل تھے وہ ٹیررسٹ بنا کرتے تھے، جی ہاں، لیکن ہم سبھی جاہلوں کو اس کے اندر اس زمرے میں نہیں لا سکتے ہیں، اچھا، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ بہت ہی ایمانداری سے مذہب کو بھی اور اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہے، تھوڑے ہیں۔ اب جو آپ نے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں، یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یہ الٹریٹ ہیں، اور ان کو فرق ہی نہیں محسوس ہے کہ صاحب صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ صاحب اسلام کے اندر جان دینا یعنی سوسائڈ کرنا بھی جرم ہے، جی، اور اسلام میں دوسروں کو مارنا بھی جرم ہے۔
ان کا جو برین واش کیا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جان دے دو تو بھی جنت میں جائیں گے آپ، اور اگر آپ کسی کو مار بھی دیں گے شیعہ واجب القتل، تو آپ نے ان کو اگر مار دیا یا ان کو اڑا دیا یا کوئی بھی آپ نے کسی بھی آپ کے مذہب کے علاوہ جو بھی ہے اگر آپ نے اس کو مار دیا تو آپ جنت میں چاہے وہ جائیں گے، سنی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی سنی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، آپ کسی کو بھی مارے سے اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، جی، ورنہ مار اگر دیں گے تو آپ کی سیدھے بات کو جنت ہی۔ نہیں مانتا اور آپ کے مسلک کو اگر وہ نہیں مانتا تو اگر آپ ماریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو خدا کے عدل جو ہے اس کو یہ چیلنج ہے کہ اگر خدا عادل ہے اور جنت اس نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اچھے کام کریں، انسانیت کے فلاح کے لیے کام کرے، اگر ان کے لیے جنت یہ بنائی ہے، تو اگر اس میں ایسے لوگ جا رہے ہیں تو ہم شداد کی جنت تو مان سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جنت ہم نہیں مان سکتے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ ان لوگ بھی جنت بانٹ رہے ہیں۔ یہ تو جنت بانٹ ہی رہے ہیں نا، ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سوسائڈ کریں گے جی، اور سوسائڈ کر کے آپ لوگوں کو اڑائیں گے تو بھی آپ جنت میں جائیں گے، لوگوں کو ماریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ جنت ہی اس کے لیے تو ہے، جو جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ان کا برین واش کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اگر یہ کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جنت جو ہے، یہ جو بانٹ رہے ہیں خود نہیں جاتے، دوسروں کو بھیجتے ہیں۔ صحیح یہ جو جنت بانٹ رہے ہیں یہ خود جنت میں نہیں جاتے، دوسروں کو لیکن دوسروں کو جو ہے وہ بم بات کر کے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ لیکن وہ کس جنت میں بھیج رہے ہیں؟ میں تو نہیں مان سکتا کہ اللہ عادل ہے، یعنی عدل اگر آپ کے اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کی ایسی جنت میں کون جانا پسند کرے گا جہاں کے ایسے ایسے شاطر لوگ جا کر کے جمع ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جنت شداد ہے، جی بالکل غلط ہے، یہ شداد کی جنت ہو سکتی ہے، اللہ کی جنت نہیں ہو سکتی جہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صادق صاحب کیا کہیں گے آپ؟ تھوڑا اس میں اضافہ کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا اس کی تائید کروں گا، جی، کہ اس کو بات کو میں ذرا آگے بڑھاؤں گا۔ جنت کی کون سی چیز پیش کی جاتی ہے؟ بھائی جنت میں تو کوثر بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، سب کچھ ہے، خالی حوریں پیش کی جاتی ہیں۔ اس لالچ میں ان آگے کو بڑھ جاتے ہیں۔ سیکشولی اتنا چارج کر دیا جاتا ہے کہ اس میں وہ قابو کے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ وہ تصویریں دکھائی جاتی ہیں، پینٹنگز ہیں، اس میں بھی خالی حوریں دکھائی جاتی ہیں۔ اب اس میں اور بہت گندے واقعات ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ ان کو سیکشولی اتنا چارج کر دیتے ہیں کہ وہ قابو کے باہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ معلوم ہے کہ لیلا کے فراق مجنون نے کیا کیا نہیں کیا۔ جی، یہ مسئلہ ہے۔ تو لیلائیں وہاں بیٹھی ہیں، یہ مجنون جا رہے ہیں۔ یعنی یہ جنت کے لالچ میں، جنت کی لالچ میں نہیں، جنت میں کیا پیش کیا جائے گا؟ میں تھوڑا سا اس کو بڑھاؤں جو مولانا صاحب نے کہا، مجھے یاد آ گیا کہ چند سال قبل میں امریکہ گیا ہوا تھا ان کے انویٹیشن پہ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، تو وہاں جو ہمارا گائیڈ تھا وہ اس سے بات ہوتی، چونکہ ہم 20-21 دن ساتھ میں رہے تو بہت اچھا خاصا وہ فرینک ہو گیا تھا۔ تو ایک روز ہم لوگ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے رات میں، اور صرف وہ اور میں تھا، تنہا ہم لوگ تھے، اور ہمارے ٹیم کے اور لوگ نہیں تھے وہاں پہ۔ تو اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا جنت کے تعلق سے، اور اس سوال نے مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا، اور وہ مجھے بار بار ہانٹ کرتا ہے جب یہ بات جنت کی نکلتی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ محمد، از اٹ ٹرو دیٹ از اٹ ریٹن ان قرآن that every terrorist will get 72 virgins in heaven, in paradise? اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم اس کے دماغ میں یہ کہاں سے آئی؟ یہ انفارمیشن جو دی گئی ہے اور جو پھیلایا گیا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہے جب وہ مر جائے گا، سوری he didn't say terrorist, he said suicide bomber. ایوری سوسائڈ بمبر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، جیدی صاحب نے، کہ سوسائڈ بمبر اگر تم مر جاتے ہو تو تم جو ہے شہید ہو گیا، نہیں مرے تو غازی ہوئے۔ جی، تو تم کو جو ہے وہ جنت میں، جس کی وضاحت ڈاکٹر صاحب نے کی کہ وہ سیکشول اٹریکشن دکھایا جاتا ہے۔ جنت میں اور بھی بہت کچھ ہوگی، جنت میں جو ہے ایک الگ ہی دنیا ہوگی، وہاں آپ کی خواہشات، آپ نے خواہش کی اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ میرا دل کرے گا کہ ابھی ایک اچھا شربت پیے، وہ حاضر، اچھا پھل کھائے تو حاضر، یعنی جو کچھ آپ چاہیں گے، جو جائز خواہشات تو جائز ہی ہوگی وہاں آپ کی، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی نیک ہوگا، تو ناجائز خواہشات تو ہوگی نہیں مولانا صاحب، تو وہ حاضر ہو جائے گی۔ تو صرف یہ سیکسول اٹریکشن ہی کیوں دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس 72 ورجنس ہوں گے؟ یہ سب چیز جو ہے یہ پرورٹڈ مائنڈ ہے۔ جب مائنڈ کرپٹ ہو جاتا ہے انسان کا تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیز نگیٹو اس کے سامنے آتی ہے۔ تو اٹریکشن بھی ان سو کال جہادیوں کو، جو ٹیررسٹ بن رہے ہیں، ان کو یہی دیا جا رہا ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے، یہاں کی زندگی، ان کو یہ بتایا جاتا ہے۔ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ کیوں جا رہے ہیں، جو انجینئرس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں،
ان کو اگر انہوں نے تعلیم حاصل کی تو اللہ ان کو یہ بھی سمجھ دے کہ وہ چیزوں کو سمجھیں، کہ آپ لاجک کو پہلے سمجھو جی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ جو کرو یہ زندگی انسان کی اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ بہت ہی بیش قیمت زندگی ہے. اس زندگی کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا اس دنیا میں. یہ نہیں کہ ضائع کر دو آپ، زندگی کا ایک ایک پل کا حساب دیا جائے گا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوکل جہادی ہیں یا جنہوں نے لوگوں کا جان مار دیا ان کا حساب نہیں ہونے والا؟ وہ ڈائریکٹ ان کو پروانہ مل گیا کیا؟ ان سے بھی حساب ہونے والا ہے. ہر کسی سے انصاف ہوگا کہ آپ نے زندگی کا ایک ایک پل کہاں گزارا. تو جب ایک ایک پل آپ نے پڑھے لکھے، آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی، آپ کے ماں باپ نے کتنی کوششوں سے کیا کیا کر کے آپ کو انجینئر بنایا. ایک انجینئر جو اپنی زندگی، جو اس کے سامنے ایک بڑی دنیا انتظار کر رہی ہے، جی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ اپنے ریسرچ سے، اپنے کام سے انسانیت کو بہت کچھ دے سکتا ہے. اپنی زندگی کو ایک جھٹکے میں برباد کر دیتا، ختم کر لیتا. تو ان چیزوں کو بڑے ہی غور سے اور فکر کرنے کی بات ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو برین واشنگ جو کیا جا رہا ہے، اس میں نوجوانوں کو بھی بہت ہی سمجھ سوچ کے قدم اٹھانا پڑے گا. دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو ہم کو بہکا رہے ہیں، جی جی جیسا کہ کہا کہ جو بہکا رہا ہے وہ خود کیوں نہیں جاتا یا اپنے بیٹے کو کیوں نہیں آگے بھیجتا ہے؟ بالکل. سب سے پہلے وہ بھیجے گا. اس میں کنورٹ لوگ بھی بہت نہیں کنورٹ لوگ ہیں تو وہ برین واشنگ ہو رہی ہے نا. ان کو جو ہے وہ چونکہ ایموشنلی چارج ہو جاتے ہیں اور ان کو کہیں پر ظلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ کہیں حوریں بتائی جاتی ہیں ان کو، کہیں پر ظلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے بھائیوں کے ساتھ کہاں کہاں یہاں وہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے اور تم جو ہے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو. یہ بھی تم کو جنگ کرنا چاہیے، اس کا بدلہ لینے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ پشاور کے اسکول میں جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے عربی اسکول میں، ان خوبصورت بچوں کو وہاں جا کے آپ نے گولیاں اڑا دی اور ان سے پہلے کہا کہ بسم اللہ پڑھو. یعنی کہ تم نے یہ مجبور کیا، یہ انشور کیا کہ وہ مسلمان کا بچہ ہے، بسم اللہ پڑھے گا. اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کلیئر کر رہا ہے کہ ایک ایمان والے کا مارنا جو ہے، مارنے والا سیدھا سیدھا جہنم جائے گا. مولانا صاحب بالکل صحیح ہے. جب یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کھل کے کہہ رہا ہے کہ ایک ایمان والے کو مارنے والا، قتل کرنے والا سیدھا سیدھا جہنمی ہوگا. تم نے انشور کر لیا کہ وہ معصوم بچے جو ہے مسلمان کے بچے ہیں، اسے تم نے کلمہ پڑھوایا پھر اس کو گولی اڑایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. کون سا یہ مسلمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو مائنڈ ہے، ان کو بھی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو فنڈنگ کر رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کون لوگ ہیں جو پلاننگ کروا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اسلحہ دے رہے ہیں. ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آ رہا ہے؟ کون لوگ دے رہے ہیں ان کو؟ کون لوگ تیار کر رہے ہیں؟ کون لوگ ریکروٹ کر رہے ہیں؟ آن لائن ریکروٹنگ ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں، یہ انٹرنیشنل ریکروٹ. آپ نے کہا کہ دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں پڑھے لکھے نوجوان آ رہے ہیں، وہ ریکروٹنگ آن لائن ہو رہی ہے، ویب سائٹ پہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب کہ وہاں لڑکیوں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے تم سے شادی کروا دی جائے گی، یا وہ لڑکا جو ہے لڑکی بن جا رہی ہے. لڑکا جو ہے لڑکی بن کر کے اپنی تصویر دے کے دوستی کرتی ہے. پہلے اچھا چیٹنگ ہوتا ہے. چیٹنگ کیا، یہ بھی خبریں آئی ہے کہ چیٹنگ کیا، چیٹنگ میں وہ عاشق جو ہے وہ اس کے پیار میں وہ دیوانہ ہو گیا اور کہا کہ تم ٹھیک ہے فلاں جگہ آ جاؤ. یعنی ملک بھی سے ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاؤ، تم سیریا چلے جاؤ، تم عراق چلے جاؤ. تم جو ہے عراق میں پلگرمیج کے بہانے، یعنی آپ جا رہے ہیں کہ وہاں پر ہم روزہ پہ اور دوسری چیزوں پہ بات کریں گے اور وہاں جائیں گے، اس کے بہانے آپ جا کر کے پھر وہاں آئیسس جوائن کر رہے ہیں. تو یہ سب طریقہ جو اختیار کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے اور کئی چین ہے، اس کے کئی دروازے ہیں. ایک ایسا نہیں کہ ایک بیگ اٹھا کوئی سیدھے چل دیا. اس کو بہت محنت کی جا رہی ہے اس راستے پہ لے جانے کے لیے. ان سب چیزوں کو دیکھا. وجید الدین سر، آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارے سوالوں میں اضافہ ہو رہا ہے. خود ہمارے ناظرین بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے، شاید ان کے ذہن میں یہ بات چلی ہوگی کہ عرفان یہ سوال کرے، یہ جو اشاروں میں بات کر رہے ہیں کیوں نہیں کچھ کھل کے بول رہے ہیں؟ کچھ اگر ہے بہتر کھل کے یہاں بولنا تو کچھ بولیں آپ. دیکھیے اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سراسر کلیئر ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جو سب سے پہلے یہ آئیڈیالوجی ہے. یہ اصل میں دیکھیے اس لڑائی کو جیتنے کے لیے گولی اور بارود سے آپ 1000 بم کے بدلے بم کر لیں، آپ نہیں جیت سکتے ہیں. یو ول ہیو ٹو فائٹ دا بیٹل ود دا مائنڈس. یہ لڑائی جو ہے ذہن کی لڑائی ہے. پہلی بات یہ دیکھ لیجیے، گولی بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کا کوئی زیادہ دور تک آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ آئیڈیالوجی جو ہے، یہ ایکسٹریمزم کی دہشت گردانہ ذہنیت جو ہے، وہ اس آئیڈیالوجی کو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ کن لوگوں نے شروع کیا،
کس لیے کیا, اس کے اعلی کار کون لوگ بن رہے ہیں, کس کو کہاں استعمال کیا گیا ہے, یہ سب دنیا جانتی ہے. آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ان طاقت کو دیکھنا پڑے گا, اور کس کا سرمایہ استعمال کیا جا رہا ہے جی اس ایسی ڈینجرس آئیڈیولوجی کو پھیلانے کے لیے, تاکہ پوری دنیا میں جو ہے جو ہنگامہ ہو, پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں پنپے, اور جس نے نقصان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر غلط ہے, اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ذہنیت جو ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ آئیڈیولوجی کا ہے. اس آئیڈیولوجی کو سمجھیے اور اس آئیڈیولوجی کو ایکسپوز کیجیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح راستے پر پہنچیں گے. جی بالکل. میں اس میں تھوڑا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہاں ضرور کریں. کہ صاحب یہ اگر آپ دنیا کی جتنی بھی جنگیں دیکھ لیں, ہاں تو زیادہ تر جنگیں جو وہ تھوپی گئی ہیں, اور ان جنگوں کے پیچھے, اور یہ جو آج کل بھی چل رہا ہے, ان کے پیچھے وہ اعلیٰ کار ہیں, کام کر رہے ہیں جو کہ اسلحے بناتے ہیں. جی اب ان کا کام وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلحوں کی مارکیٹ جو ہے وہ گرنے نہ پائے, وہ کھپت جو ہے وہ بنی رہے, اور اس لیے وہ امپوز کرتے ہیں لڑائیوں کو, وار کو امپوز کرتے ہیں. اب عراق کے اوپر جی جو ماس ڈسٹرکشن کے اکوپمنٹ کے جمع کرنے کا جو اس کے اوپر چارج لگا تھا, جس چارج سے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا, جی وہ سپلائی کس نے کیا تھا, کہاں سے وہ آئے تھے؟ اچھا. تو یہ وہ ایک بڑی لابی ہے جو کہ یہ چاہتی ہے کہ جنگ و جدال دنیا میں چاہے جس صورت میں ہو, جنگ کی صورت میں ہو چاہے ٹیررزم کی صورت میں ہو, یہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ان کی دکان جو ہے اسلحوں کی وہ کبھی وہ چلتی رہے. یہ بات. ناظرین دیکھیے اب حقیقتیں کھل کر کے سامنے آ رہی. وجیہ سر آپ نے ابھی کہا تھا کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کو معلوم بھی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون لوگ کروا رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. تو آپ کی اس بات کو میں ڈاکٹر صادق صاحب کی طرف ٹرن کرتا ہوں, کیا مقصد کیا ہے, اور آپ بھی اگر کچھ بولیں کہ کس طرف سے فنڈ آ رہا ہے اور کون کون لوگ اس میں چاہتے کیا ہیں آخر اس جہاد کے نام. اس میں جو بات ڈاکٹر غلام عباس صاحب نے فرمائی ہے اس کی بنیاد ہے اور اس کی تاریخ ہے جو بتائی انہوں نے, اور اس سے صاحب کو ظاہر ہو جائے کون فنڈنگ کر رہا ہے. حضور جب مدینہ تشریف لے گئے, ان کے تشریف لے جانے سے پہلے برسہ برس سے مدینہ میں دو قبیلے تھے, اوس و خزرج. ان دونوں کے درمیان مسلسل جنگ ہو رہی تھی. جنگ کی وجہ کیا تھی کہ یہودیوں کا کاروبار وہاں یہی تھا, اسلحہ بنانا اور فروخت کرنا. تو جب دونوں میں امن ہونے لگتا تھا, کبھی اس کو بھڑکا دیتے تھے, کبھی اس کو بھڑکا دیتے, پھر جنگ شروع ہو جاتی تھی. جنگ ان میں ہوتی تھی, اسلحہ ان کا بکتا تھا. یہ تاریخ یہودیوں کی ہے, آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. اور جو یہودی سپورٹ پر زندہ عمل کا نام جانا نہیں چاہتا, یہ ان کی تاریخ ہے جو فنڈنگ کر رہے ہیں, اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں. میں اس میں یہ گزارش کروں گا, ڈسکشن کافی لمبا ہو چکا ہے, لیکن اصل مسئلے پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ واٹس دا ڈیفینیشن آف جہاد. جی جہاد کی تعریف, جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے. کاش ہمارا یہ پروگرام ہمارے ہندو بھائی بھی دیکھ رہے ہوں, کرسچن بھی دیکھ رہے ہوں, تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کسے جہاد کہتا ہے اور کسے فساد کہتا ہے, کیونکہ دونوں کی شکلیں ایک ہیں. یہاں بھی خون بہتا ہے, وہاں بھی خون بہتا ہے, یہاں بھی جانے جاتی ہیں, وہاں بھی جانے جاتی ہیں. تو آپ جب قرآن مجید کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن نے جہاد کے جو آداب بتائے ہیں, جو ایٹیکیٹس بتائے ہیں, اس میں فساد کی کہیں نوعیت ہی نہیں ہے. وہ آیتیں لمبی لمبی ہیں, میں اس کا ایک ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مثلا ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. قرآن میں ارشاد ہے کہ عین عالم جنگ میں جب کہ وارفیئر ہو رہا ہے, اگر کوئی مشرک تم سے اسلام کو سمجھنا چاہے تو اس کو قتل پھر نہیں کر سکتے. فَأَجِرْهُ, اس کو فوراً پناہ دے دو. اچھا جی, فاجر اجر مانے پناہ دینے کی. مشرک یعنی جو مسلمان نہیں ہے اور تم جو تم سے لڑ رہا ہے, جی وہ اگر کہے کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں, یو ہیو نو رائٹ ٹو کل ہم. آپ اس کو اپنا مہمان بنا لیجیے. یہ پوری تفصیل ہے اسی میں. اس کو فاجر و حتی اسماء کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کلام کو سنے ہو سمجھے. ثم ابلغہ مامنا. اسی کے تحت ایک جنگ میں ایک کافر جو تھا, مشرک جو تھا, وہ صحابی ایک جو تھے ان کو لے کے آئے رسول کے پاس کہ یہ تو اسلام سمجھ رہا تھا. کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا مہمان ہے. آپ نے پوچھا تم کتنے دن کی مہلت چاہتے ہو؟ اس نے کہا 4 مہینے. آپ نے کہا تم 4 مہینے مانگ رہے ہو, ہم تم کو 8 مہینے دیتے ہیں. اچھا, یہ دیکھیے جہاد یہ ہے, اس میں کہیں دشمنی کا سوال ہی نہیں ہے. ہمارے مہمان رہو گے, ہمارا کھاؤ گے, ہمارا پیو گے, رہو گے اطمینان سے. 8 مہینے میں اگر تمہاری سمجھ میں قرآن آ جاتا ہے تمہارے بھائی ہو جاؤ گے. قرآن نہیں سمجھ میں آتا, ثم ابلغوا مامنا, یہ قرآن کا حکم ہے.
اگر وہ 8 مہینے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے تو وہ چونکہ اپنی آرمی ڈیزرٹ کر کے آیا اس لیے وہ آرمی اس کی اب دشمن ہو گئی ہوگی. جی اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کو ایسی جگہ پہنچا دے جہاں اس کی لائف سیکورڈ ہو جائے. یہ ہے جہاد. یہ ہے جہاد. ایک اور آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے, لمبی آیت ہے, اس کا آخر ٹکڑا وَلَا تَعْتَدُوا. ابھی جہاد ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی یہ تھوڑی دیکھتا ہے کیا ہو کیا نہ. ارشاد قرآنی ہے کہ اگر دشمن چونکہ ان کے پاس پوری کردار شناسی نہیں ہے, وہ جنگ میں تمہارے ساتھ زیادتی بھی کریں تو تم ان کے ساتھ زیادتی کے جواب میں بھی تم زیادتی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. زیادتی کے جواب میں بھی تم جسٹس کرو گے, نیاں کرو گے, انصاف کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی مشن نہیں ہے, تم ایک مشن کے تحت جنگ کر رہے ہو. تمہارا مشن ہے انصاف کو اسٹیبلش کرنا, تو تم دشمن و قاتل کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. یہ ہے جہاد. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ایک کرائم کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا. آج کیا ہو رہا ہے, میں نے خطا کی, میں تو میرا نے آپ کو مار دیا. جہاد میں یہ نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا وہی مارا جائے گا. اچھا. دوسرے کو نہیں مارا جا سکتا. مولا علی جو تھے جہاد میں ان کا بڑا زبردست کردار تھا. ایک جنگ ہوئی ہے جس کا سورہ احزاب میں بھی تفصیل سے کہ جنگ خندق, اس میں ایک بہت بڑا پہلوان ادھر سے آ گیا تھا اور سب اس سے ڈرے ہوئے تھے, لیکن مولا علی اس کے مقابلے کے لیے گئے. اب دیکھیے سب سے بڑا پہلوان ہے. جہاد کی ڈیفینیشن کو دیکھنا ہے تو یا ہم کو علی کی سیرت میں دیکھنا ہوگا یا قرآن کی آیتوں میں دیکھنا ہوگا, اور ہم کدھر دیکھیں. اتنا بڑا پہلوان آیا اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے مولا علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جنگ میں بھی تجھ سے اگر کوئی 3 باتیں کہتا ہے تو ایک بات مان لیتا ہے. کہاں ایسی؟ کہا تو پہلی بات تو یہ ہے میری کہ اسلام لیا. اس نے کہا اسلام تو نہیں لاؤں گا. اچھا. جب اس نے یہ کہہ دیا میں اسلام نہیں لاؤں گا, تو اگر القاعدہ, طالبان یا بوکو حرام کے لوگ ہوتے تو اسی گردن اڑاتے تھے کہ نہیں اڑاتے تھے؟ بالکل اڑا دیں, جیسے اڑا دیں. مولانا نے کہا اچھا اسلام نہیں لاتا نہ لا, تو ہماری طرف آیا ہے جنگ خندق پھاند کر, تو ہم تجھ سے مقابلے کے لیے آئے ہیں, تو پلٹ جا. ہم سے تجھ سے کوئی پرسنل کسی امر پر دشمنی نہیں, پلٹ جا. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کافر کی بھی جنگ کی حفاظت کرتا ہے. واہ. اس کا مطلب اسلام کافر و منافق و مشرک کی بھی جنگ کی حفاظت کرتا ہے, نان مسلم کی بھی. اس نے کہا پلٹ جاؤں گا تو عورتیں تالیاں بجائیں گی, بھاگ آیا. اب تمہارا کہہ دیا نو وے آؤٹ, تو مجبوری کی بات ہے, پھر میدان میں لڑیں. اب چاہے تو مجھے مار دیا, میں تجھے مار دوں. تو اسلام ہر امکانی حد تک اپنے دشمن, مولا علی ہی کی بات ہے کہ آپ جس گھوڑے پر بیٹھ کے آتے تھے وہ گھوڑا تھا ہی نہیں, وہ پونی تھا. میں چونکہ اسلامی اصولوں کے تحت جہاد کرتا ہوں, اس لیے جان بوجھ کے ایسی خچر پر بیٹھ کر آتا ہوں. دیکھیے کیا جواب دیا. کہا اس لیے کہ اگر میں تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر آؤں گا تو میری نیت 2 میں سے ایک ہوگی, یا تو میں بھاگوں گا وقت پڑے گا, یا بھاگتے کا پیچھا کروں گا. اسلام میں نہ بھاگتے کا پیچھا الاؤ ہے نہ بھاگنا الاؤ. خچر بیٹھ کے آنا, خچر بیٹھ کے آنا. یہ اسلام کا جہاد میں نے مختصر بتایا. اسلام میں جہاد میں بھی, جنگ میں بھی, وارفیئر میں بھی آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. یہ بنیادی بات ہے. بہت شکریہ. یہ بھی ہے قرآن میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أُلْقِيَ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ. آیتیں بہت, لیکن میں بہت بات لمبی ڈسکشن ہو جائے گا. جی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أُلْقِيَ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا. عین عالم جنگ میں بھی کسی نے کہا السلام علیکم, بس آپ قتل نہیں کر سکتے. اچھا, چاہے جھوٹ ہی کہہ دے. چاہے جھوٹی کہہ دے. اچھا. یہ واقعہ ہوا تھا. ہاں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب ایک صحابی سے غلطی ہو گئی کہ اس نے مار دیا, انسان ہو گیا جوش میں, تو پیغمبر نے کہا, جب اس نے کہا کہ اس نے تو جھوٹ کہا تھا یوں جان بچانے کا, تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. یہ پوری, جب اس مسئلے کو اسکالرلی دیکھنا چاہیے, چاہے ہندو دیکھے, چاہے کرسچن دیکھے, یا کوئی بھی دیکھے. تو اسلام میں دیکھیے حضور کا ارشاد ہے کوئی کام بھی کرو تو پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. تو جہاد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہوگا. تو جو رحمان الرحیم کے نام سے جہاد شروع کر رہا ہے وہ ظلم کیسے کرتا ہے؟ واہ, صحیح بات ہے. آیتیں اور بھی ہیں لیکن میں اور ذرا جی. لیکن یہ چیزیں جو آپ نے بیان کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے تمام ناظرین کے لیے کافی ہوگا کہ واقعی جہاد کو سمجھ گئے ہوں گے لوگ. لیکن اب ایک سوال ہمارے ذہن میں بار بار آ رہا ہے, آج کل کے جو لوگ جہاد کے نام پہ نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں, ان کو بہکا لے رہے ہیں, تو اس میں وجیہ الدین سر, آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں, آپ بہتر ہم سے جانتے ہیں, میں صرف سوال رکھ کر کے ایک بڑی جانکاری, ایک بڑی نالج اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا واقعی مدرسوں کا اس میں ہاتھ ہے کہ مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کو برین واش کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح سے پھر جنت میں جاؤ گے, کیونکہ نوجوان زیادہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہاں پر مدرسوں کے تعلق سے بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے, مطلب عام طور پہ میڈیا میں ہوتی رہتی ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کو مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہندوستان کے کسی مدرسہ میں, کسی فرقے کا مدرسہ میں کہیں نہیں اس طرح کی کوئی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا.
اور تمام مکتب فکر کے علماء نے اور مدارس کے منتظمین نے بارہا کہا ہے کہ کوئی بھی ایجنسی چاہے جب بھی چاہے وہ بغیر نوٹس کے آ سکتی ہے, وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے مدرسوں کو. بلکہ جب لال کشن اڈوانی صاحب ہوم منسٹر ہوا کرتے تھے, ان کے زمانے میں انہوں نے خود کہا تھا, جی بیان دیا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے کہنا کہ مدرسوں میں کوئی ایسی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا. جہاں تک رہی برین واشنگ کی بات, تو برین واشنگ جو ہے وہ کئی پہلو پہ ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ مدرسہ میں جانے کی ضرورت ہے. جب ہم لوگوں نے اس سے پہلے کہا کہ آج کل جو ہے وہ مدرسہ کو کیوں بدنام کرے, جب انجینئر ٹیررسٹ بن رہا ہے تو کوئی انجینئر تو مدرسہ میں نہیں جاتا, مدرسے میں کوئی انجینئر تو نہیں بنائے جاتے ہیں, تو مدرسوں کو کیوں کیا جائے. مدرسوں کو ٹارگٹ کرنے کا وہ ایک الگ ایک طریقہ ہے, ان کا ایک الگ مقصد ہے کہ چونکہ مدارس اسلامیہ میں اسلام کی اور دین کی تعلیم ہوتی ہے تو اس کو دین کی تعلیم سے لوگوں کو متنفر کر دیا جائے. یعنی جو روح ہے ہمارے دین کا جو روح ہے اس سے لوگوں کو جو ہے نفرت ہونے لگے ان چیزوں سے, اس لیے یہ بھی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ کسی مدرسے کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے, اور نہ تو میرے خیال سے کہ کہیں یہ پایا گیا. اسی سے جو جڑی ہوئی بات ہے, زیادہ تر لوگ کہتے ہیں پڑوسی ملک میں شاید ایسا ہے. نہیں, پڑوسی ملک میں پھر وہ ایک ہسٹوریکل پس منظر ہے اس کا کہ جب ان کو امریکہ کو رشیا کے خلاف جنگ کرنی تھی, جب وہ افغانستان آئے تھے, قبضہ کر لیا تھا تو ان کو بھگانا تھا, تو انہوں نے جو ہے تیار کیا طالبان کو. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. چونکہ ان کو لڑائی کرنی تھی رشینز کو وہاں سے باہر کرنے کے لیے افغانستان سے, انہوں نے طالبان کو تیار کیا. اس میں کوئی شک نہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ سب کوئی جانتا ہے کہ وہاں اسلحہ دیا گیا, لڑکوں کو تیار کیا گیا طالبان کو, اور جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو پھر وہ طالبان نے انہی کی طرف جن لوگوں نے تیار کیا تھا وہ بندوقیں اس کی طرف تان دیے. کیونکہ جب آپ جو ہے کسی کو جب زہر کو پالیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا راستہ بھی دکھانا پڑے گا. سانپ کو آپ نے دودھ پلایا تو سانپ تو کچھ کاٹے گا ہی آپ کو. جب تک اس کو شکار مل رہا تھا کر رہا تھا, جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ جائیں گے کہاں؟ آپ نے ان کو کوئی آپشن نہیں کیا, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا. آپ نے ان کو نہ تو صحیح ڈھنگ سے پڑھایا کہ وہ مین اسٹریم زندگی جی سکیں, پھر آپ نے ان کو اسلحہ دے دیا ہاتھ میں, ظاہر سی بات ہے اس کو استعمال کہیں کریں گے, اور ان کو ورگلانے کے لیے لوگ تیار تھے. اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات میں کہتا ہوں کہ بار بار جو ہے میڈیا میں بھی ہم لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی جو جہاد پہ اتنا فوکس کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اصل روح جو اسپرٹ ہے اسلام کی ہے وہ پیس کا. پیس پہ کیوں نہیں کرتے, یہ کہیں ذکر نہیں ہوتا. یہ بہت المیہ ہے, بہت بڑا عالمی پیمانے پہ مانا صاحب, کہ جو اسلام کا اسپرٹ ہے, جو بیسک جس کو کہا جائے کہ روح ہے, وہ پیس ہے. اسلام کا مطلب ہی پیس ہے, تو اس پہ نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the prophet of peace, not prophet of war. یہ کوئی پروو کر کے دکھائے, جیسا مولانا نے بار بار کہا کہ ان کی تمام جنگیں جو ہوئی ہے وہ ڈیفینسو وار لڑائی ہوئی ہے, تو he was prophet of peace. ایک اور حضور کی زندگی سے ہی بتاتا ہوں میں کہ جب مکہ میں آپ کو پتا ہے کہ بت پرستی ہوتی تھی کعبہ کے اندر, وہ پورا جو سینچوری تھا وہاں جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے بتیں رکھی تھی. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کے خدا نے بھیجا اور ان کا مشن کنفرنٹیشن کا ہوتا,
ان کا مشن وائلنس والا ہوتا تو سب سے پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے جو لوگ ایک خدا کو نہ مان رہے تھے ان سے وہ کنفرنٹیشن کرتے، جی جی، ان سے جنگ کرنی چاہیے تھی ان کو، نہیں کیا انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے بلکہ جو پری اسلامک طریقہ تھا حج کرنے کا، چونکہ حج تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اسلام کے آنے سے پہلے حج ہو رہی تھی، تو وہاں جو لوگ آتے تھے حج کے موقع سے اس سینکچوری میں ان کے بیچ میں تبلیغ کیا کرتے تھے حضور، ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کام ادھر ہو رہا ہے پھر بھی کہ یہ تم جو ہے جو ہو رہا ہے غلط، وہ پیسفل طریقہ تھا ان کا۔ انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ ایک آرمی تیار کر دی آج کے بوکو حرام کے جیسے یا آئیسس والوں کے جیسے، نہیں صاحب غلط ہے، ان کو مار کے اڑاؤ، ان کی ساری بتوں کو اٹھا کے پھینک دو، نہیں کیا۔ انہوں نے ایک پیسفل طریقہ اختیار کیا۔ اچھا دوسری بات پھر حکمت عملی دیکھیے ان کی کہ جب زندگی جینا حرام کر دیا تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر کے اور خود جو ہے نکل گئے، کچھ کر کے مائگریٹ کر دے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے اسکیپ روٹ بھی ڈھونڈو، یہ نہیں کہ چلو صاحب آج جو ہوگا آج مر ہی جائیں گے۔ تو اگر یہ طریقہ ہوتا تو پھر اسلام پھیلتا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا بڑی حکمت عملی سے کہ جب دیکھا کہ لوگ جو ہے مکہ کے لوگ اور منافقین اور دشمن پورے آگے ہیں کہ اب ان کو آج خاتمہ ہی ہوگا، تو حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کی جگہ پہ سوتا ہوں، جو مشہور واقعہ سب جانتے ہیں۔ جی جی جی، اور ہجرت والا۔ وہ باہر نکل جاتے ہیں، نکل کے وہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں چونکہ حضرت علی سے بھیڑنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ اچھا، تو جو لوگ آئے تھے مارنے کے لیے ان کی بھی دماغ خراب ہو گیا، ان کا بھی حالت خراب ہو گئی ان کی کہ یہاں تو مارنے کسی اور کو تھے، یہاں تو کوئی اور ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوٹ گئے، ناکام ہوئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسلام جو ہے کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرتا ہے۔ ہماری ذہنیت یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ کنفرنٹیشن میں ہم جینا چاہتے ہیں ہر چیز میں۔ ہم جو ہے اپرچونٹیز جو ہے دی گئی ہے اس کو اویل کرنا سیکھے پہلے، جو اپرچونٹی اور کنفرنٹیشن کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کریں۔ جب آپ اپرچونٹیز کو استعمال کریں گے تو آپ کے لیے جو آپ کا دشمن بھی ہے وہ بھی میرے خیال سے وہ دوست بن جائے گا، کیونکہ اپرچونٹیز جو ہے آپ کے لیے پازیٹیو راستے بناتے ہیں۔ اپرچونٹیز کو جب آپ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے راستے مل جائیں گے۔ پھر جو آپ سے دشمنی مول لینا چاہتا ہے، جو آپ کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آپ کو ایسٹ محسوس کرنے لگے کہ یہ بھی ایسٹ ہمارے لیے ہے۔ صحیح بات۔ تو اسلام جو ہے اس دنیا میں ریلیجن آف ایسٹ بن جائے گا کہ لوگ یہ سمجھیں گے۔ آج دیکھیے بہت ساری جگہ پہ مسجد سے اور مینار سے لوگوں کی دشمنی ہے، یہ ایک جڑا ہوا معاملہ ہے۔ یورپ میں بہت جگہ بہت سارے ملکوں میں اب مسجد کی مینار نہیں بنا سکتے آپ، یہ کہ صاحب یہ جو ایک سمبل ہے بن گیا ہے، حالانکہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام مسجد میں مینار ہی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے مینار کی مسجد بناؤ، انڈر گراؤنڈ میں مسجد بنا رہے ہو زمین کے اندر، مطلب بیسمنٹ میں، تو وہاں کون سی مینار دیتے ہیں؟ صحیح، وہاں تو مینار نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر 25 منزلہ مکان بنتے ہیں، تو وہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایسے پیسفل ماحول بنا دیں گے تو وہ خود بخود اپنے آپ وہ کہیں گے کہ کیا وہ بنا کے دیں گے، آپ کو زمینیں دیتے ہیں، آج بھی ہے تو لوگوں نے زمینیں دی ہیں، آپ کو زمین دیں گے، آپ کو کہیں گے بنائیے، یہاں چاہیں یہاں بنائیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹیشن کو، یہ جو ہماری مائنڈ سیٹ ہمارا بن گیا ہے کہ ہر چیز میں ٹکراؤ کی جو ذہنیت ہے اس کو کم کرنی پڑے گی، اور جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں، ان کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیک جہاد بھی نہیں رہے گا، اور یہ آپ جس پہ ڈسکشن اتنا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم لوگ جو ہے اور بھی بہتر چیز کے لیے ڈسکشن کریں گے۔ بالکل بالکل۔ میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ صاحب انسان کو یا خاص طور سے مسلمان کو ہوش سے کام لینا پڑے گا، جوش ختم کریے اپنا آپ، تو ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس ہوش رہے گا تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور تبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے کیا کیا مواقع موجود ہیں، اس کا استعمال آپ کریں گے۔ ورنہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، یہ بار بار کہا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کہیں پہ بھی ٹیرر ہوتا ہے اسلامک ٹیررزم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بھی ایک سازش ہے اسلام کے خلاف، کہ خالی اسلامک ٹیررزم کہی جاتی ہے، اور باقی اگر دوسرے مذاہب کا کہیں بھی کوئی ٹیرر ہوتا ہے اس کو اس مذہب سے نام نہیں دیا جاتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے جواب سے ایک میں سوال پیدا کر رہا ہوں، کیا وجہ کیا آخر؟ بہت پہلے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی کچھ ہوتا ہے ٹیررسٹ، وہ جہادی اور اسلامک کا نام لیا جاتا ہے، اسلام والے اسلام والے اسلام۔ وجہ کیا ہے آخر؟ میں نے کہا نا کہ ہم جوش سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے ہی کچھ ہوا اور آپ کے اوپر اگر یہ اشارہ کیا گیا، آپ وہیں کھڑے ہو کر کے جوش سے کام لینا شروع کرتے ہیں، آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ یعنی اس میں ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، سمجھنے کی قوت ہو،
میں نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ صحیح اور غلط کے بیچ تفریق کر سکیں, تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ آپ یہ کہہ دیے کہ صاحب ابھی انجینئر کیوں جا رہے ہیں اور یہ کیوں جا رہے ہیں, وہ کیوں جا رہے ہیں, اس سے کچھ مسئلہ نہیں. جی, بڑی اچھی باتیں آپ لوگوں نے پیش کی ہے اور پروگرام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. ڈاکٹر صادق صاحب, آپ بار بار اکثر یہ کہا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ایسا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہمیں اس لسٹ سے باہر نکالو, میں عالم نہیں ہوں, میں تو بہت کم جانتا ہوں, بہت کم پڑھا لکھا ہوں. لیکن پھر بھی ایک سوال آپ ہی سے کہتے ہیں کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ کچھ عالم ہی, یا میں اس کو جمع کروں, کچھ علماء بھی اس کو ایک حوصلہ دیتے ہیں. جیسے ایک لال مسجد کی جو وہ میں نے ان کا نام بھی لکھا ہے کہ عبدالعزیز صاحب, جی جی, وہ بھی بالکل ایک حوصلہ دے رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمان بھائیوں سے کہ وہ علماء میں اور رسول میں فرق سمجھیں. علماء سے غلطی ہو سکتی ہے, رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. میں غلط کر رہا ہوں بتائیے؟ علماء سے غلطی ہو سکتی ہے, سہون بھی اور عمدن بھی. رسول سے تو ہم کو رسول کی زندگی دیکھنا پڑے گا. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, بات ختم ہو رہی ہے. یہ جہاد کے فضائل سن کے آپ اہل سنت کتابیں ہمارے یہاں بھی ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے جہاد کی دعائیں کرنا شروع کی کہ پروردگار ہم کو جہاد کی توفیق عطا فرما, جہاد کی توفیق عطا. تو حضور نے روکا, کہا یہ دعا نہ کرو, یہ دعا غلط ہے. پہلے جنگ سے بچنے کی دعا کرو کہ ہم پر جنگ کو مسلط نہ کر. اور تمہاری سیرت یہ ہونا چاہیے کہ جنگ سے تم اپنے کو بچانے کی کوشش کرو, لیکن اگر جنگ مسلط کر ہی دے جائے تو پھر بات نہیں چلو. ہاں, پھر تو بات یہ لگے. یہ ہے اسلام. اب علماء کچھ بھی کہتے ہیں, رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہے. رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے جنگ سے بچنے کی کوشش, کیونکہ جنگ سے جانے بھی جاتی ہیں اور آدمی میں ضد اور پیدا ہو جاتی ہے. سمجھے نا, اب تو ہم نہیں یہ کریں گے, تو اس سے اسلام کے میسج کو نقصان پہنچتا ہے. میں مسلمان بھائیوں سے گزارش یہی کروں گا کہ ہمیشہ, جیسا آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا, کہ ہمیشہ کنفرنٹیشن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. رسول کی سیرت, کنفرنٹیشن سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں, مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح فرمایا. تو ناظرین دیکھیے, اب پروگرام اپنا ختم ضرور کرنا چاہیں گے, لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے, ایکسپرٹ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وجیہ الدین سر سب سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ اہم ترین ایسے پیغام, ایسی باتیں پیش کریں کہ جن کو جاننے کے بعد وہ آگے بھی بڑھائیں اور خود اس پہ عمل کریں اور سمجھیں کہ آخر جہاد کیا ہے, سمجھ میں آ گیا, لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر کیسی بیداری پیدا کریں کہ وہ دوسرے قوم والوں کو بھی سمجھا سکیں کہ بھائی جو دیکھو یہ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, سچ یہ ہے. میرا پیغام یہ ہوگا جو آپ نے ابھی آخر میں سوال اٹھایا تھا کہ کچھ علماء انوالو ہوتے ہیں, تو میں یہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہر سرٹیفکیٹ ہولڈر کو جو کہیں سے پڑھا و فارغ ہو, جس کو آپ عالم نہ مانیے. عالم جو جس نے عمل کی, جس کا عمل سے بہتر ہو. علم جو ہے عمل سے کے ساتھ ہو تبھی وہ عالم ہو سکتا ہے. تو صحیح عالم کی پہچان ہو. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کوشش کریں کہ خود سے سمجھیں پہلے. اسلام جو ہے کھلی کتاب ہے, یہ چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس کتابیں ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس احادیث ہیں, سب کچھ ہے. تو اس کو خود سے پڑھیں, سمجھیں اور اس کی روح تک پہنچیں. جب ہم پہنچیں گے تو اپنے بچوں کو بتائیں گے, اپنے دوسرے فیملی ممبرس کو بتائیں گے, پھر ہم دنیا کو بتائیں گے, اور صحیح جو تعلیمات ہیں اسلام کی اس کو ہم پیش کریں گے. جب ہم خود سے پیش کریں, ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ دفتر میں ہو, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے وہ بازار میں ہو, چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو, چاہے وہ ڈپلومیسی میں ہو, چاہے وہ کالج میں ہو, وہ اس کا کردار بتانا چاہیے کہ وہ جو دور سے دیکھنے والا ہو تو وہ کوئی مسلمان جا رہا ہے. یہ نمونہ مسلمان ہم خود پیش کریں. یہ دوسرے لوگ انگلی بتائیں, اس سے پہلے خود ہم کو دیکھنا پڑے گا. ایک ایک مسلمان کو, خاص کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو, اور جو لوگ ذمہ داریوں پہ ہیں ان کو یہ نمونہ پیش کرنا پڑے گا کہ ان کے گفتار سے, ان کے کردار سے, ان کے ہر عمل سے یہ جھلکنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی صفت ہے جو واقعی سب سے الگ کرتی ہے اس کو. اس لیے تو ہم ہیں. اس لیے اسلام کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ دنیا کو بتائیں کہ آپ اس نبی کو ماننے والے ہیں جو پیس کا پیغمبر تھا. جب یہ کام کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جتنی تنظیم کے آپ نے نام لیے ہیں, یہ فیک جہادی جو ہیں وہ اپنے آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے اور دنیا ان کو ماننے سے انکار کر دے گی, اور پھر وہ خود بخود یا تو صحیح راستے پہ آ جائیں گے یا وہ اپنے آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. بہت ہی اچھی باتیں آپ نے پیش کی ہے. میں آپ کے لیے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی گفتگو میں بھی اسلام بہت چھپا ہوا. آپ بول رہے ہیں تو لوگوں کے دل و دماغ کی جیسے گتھیاں کھل رہی ہوں گی.
اب ڈاکٹر زیدی سر آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پروگرام اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے آپ بھی اپنے نظریات کو پیش کریں ہمارے ناظرین کی خدمت میں. میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا اپنے معاشرے میں کہ ہر انسان کو اپنے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ضروری ہے. جی اگر آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے جی تو آپ اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکیں گے اور صحیح اسلام کیا ہے اور غلط اسلام کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکیں گے. ورغلا اسی انسان کو ورغلایا جا سکتا ہے جس کے پاس کچھ علم نہیں ہے. یعنی جوش میں دلایا جاتا ہے. جوش دلا کر کے ورغلایا اسی انسان کو جا سکتا ہے کہ جس کے پاس نالج نہیں ہے. اگر آپ کو اسلام حقیقی اسلام آپ کو نہیں معلوم ہے جی. تو آپ وہ ایسے ایسے مسئلے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ لگے گا کہ یہی صحیح اسلام ہے. لیکن اگر آپ کو اسلام کی صحیح تعلیم ہے تو آپ اس کو کنفرونٹ کر سکتے ہیں پیسفل اس سے کہ جو آپ کا نظریہ ہے ڈائیلاگ سے آپ اس کو وہ ہے جو ثابت کر سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, صحیح اسلام یہ بہت آسانی سے کہا بہت آسانی سے کہا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کیونکہ اگر ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ایجوکیٹڈ نہیں, اس میں علم کی کمی ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے, برین واش کیا جاتا ہے. جی. اور برین واشنگ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ ان کو جوش دلا دیجئے اور اس کے بعد وہ جو ہے پھر اپنے آپ ہی چارج ہو جاتا ہے. آپ کو خالی ریموٹ پھر دبانا رہتا ہے. صحیح بات ہے. تو آپ کسی کے لیے آلہ کار مت بنیے. آپ اشرف المخلوقات ہیں تو آپ خود اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیجئے بجائے کہ آپ کو کوئی دوسرا کنٹرول کرے. جی جی زیدی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صادق صاحب آپ نے ہمارے آخری سوال کے جواب میں اپنی آخری بات کہی تھی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پیغام کے طور پہ اپنی آخری بات کہیں تو ذرا اور بہتر ہو جائے. میں کس طرح سے اپنا دل کھول کر اس پروگرام کے دیکھنے والوں کے سامنے رکھوں. بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی اور آپ نے تو بہت ہی اچھی اچھی باتیں فرمائیں, وہ سب بالکل حقیقت پر مبنی ہیں. خود رسول نے فرمایا کہ الجہل اصل کل شر. جتنی برائیاں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, وہ ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے جہالت. جہالت. والعلم اصل کل خیر. اور جتنی اچھائیاں ہیں, نعمتیں اللہ کی, وہ سب علم سے ملتی ہیں. واہ. یہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے کردار میں جہالت کو پرائرٹی دی ہے اور علم کو بالکل بھول گئے ہیں. اس کی وجہ سے مسئلے سمجھنے اور مسئلوں کو سمجھانے کی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں. اس لیے میں سنی ہوں یا دیوبندی ہوں یا شیعہ حضرات ہوں, سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مسجدیں بناتے ہیں ضرور بنائیں, لیکن مسجد بھی تو مدرسہ تھی. کہ میں تقریر میں کہہ چکا ہوں, وہاں حضور جامع نبوی میں تشریف لائے تھے, مسجد نبوی میں. جی جی. اور وہاں آپ دیکھا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں, کچھ جو علمی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے, تو عبادت گزاروں کے ساتھ نہیں بیٹھے جس جو علم کی جہاں گفتگو ہو رہی تھی, اس لیے کہ مسجد کے اندر بھی رسول نے علم و تعلیم کو ترجیح دی ہے. تو یہ سب باتیں ہیں. ہم اس مختصر گفتگو کیا کریں, اگر ہم رسول کی سیرت کو, قرآن کی آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اسلام کے جو نظریات ہیں وہ کھل کر بالکل ہمارے سامنے آ جائیں گے. انہی نظریات کی روشنی میں ہمیں طے کرنا ہوگا کہ یہ جہاد ہے یا فساد ہے. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. آخر میں ہم تمام آپ حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو بہتر گفتگو, جو اچھی باتیں ہمارے ناظرین کو بتائی ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ نے اپنے اتنے بیزی شیڈیول میں بھی ہمارے لیے وقت نکالا. ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کو اظہار خیال کا موقع دیا. خدا کرے کہ جس خلوص کے ساتھ ہم لوگوں نے سب نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے, ہمارے بدرالدین صاحب نے ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں فرمائی ہیں, یہ مسلمانوں کے دلوں میں اتریں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, جی یہ اسلام کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم کو جوائنٹلی حکمت عملی کے ساتھ, یہ بات آپ نے کہی تھی, اسلام جنگ کا دین نہیں, حکمت عملی کا دین ہے. اسلام جو حکمت عملی سے پھیلا ہے, تلوار سے تھوڑی پھیلا ہے. حضور کی جو 11 برس کی تبلیغی زندگی ہے, جہادی زندگی ہے, اس میں 300 آدمی تو قتل نہیں ہوئے تھے 11 برس میں. واہ. جی. تو کبھی بھی سختی سے اور خون بہانے سے کوئی مذہب نہیں پھیلتا ہے, خدمت سے پھیلتا ہے. قرآن نے اسلام کو دین الیسر کہا, یعنی مشکلیں آسان کرنے والا. اگر لوگوں کی مشکلیں آپ آسان کرنا شروع کر دیں گے, جیسے سیرت رسول ملتا ہے ہم کو, آپ کافر ہے کہ مشکل میں آپ خود آفر کرتے تھے ہم تمہاری مشکل کھول کر ملیں. مسلمان اس کردار کو سمجھ لیں کہ جیسے یہاں بھائی ہم گورنمنٹ سے ڈرتے ڈرتے تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم کہہ رہے ہیں, یہاں پولیس کو سپاہی کو دیکھ کر آپ ڈر جاتے ہیں کہ آپ کس مصیبت میں پھنسے ہوں.
یہ پولیس کا سپاہی آ رہا ہے، ہوتا ہے کہ اور یورپ میں کیا ہے، پولیس کے سپاہی کو یہاں دیکھیے گا آپ کہیں گے ملک الموت آ رہا ہے، وہاں دیکھتے آپ کہیں گے یہ فرشتہ رحمت آ گیا، اس لیے کہ وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ فرشتہ رحمت بن جائیں، وہ لوگوں کی مشکلیں حل کریں بغیر دیکھے ہوئے کہ ہندو ہے کہ کرسچن ہے کون ہے۔ آپ دیکھیے سارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج بالکل چینج ہوگا انشاءاللہ۔ جی شکریہ کے طور پہ آپ نے جو اہم ترین بات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دیکھیے ناظرین، بہت ساری باتیں اس پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے، اور ہم نے یہ قرآن سے سیکھا، ہم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین کی زندگی کو دیکھ کے سیکھا ہے کہ باتیں پہنچا دیجئے، ماننا نہ ماننا سامنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور اللہ چاہتا کیا ہے، کیونکہ بات زیادہ تر اس پہ فوکس کی گئی ہے کہ اگر نالج ہے، اگر علم ہے تو انشاءاللہ ساری برائیاں جو ہیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو ہم اس پروگرام کے ذریعے ایسی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں جو شاید لوگ بولنے پہ تھوڑا کتراتے بھی ہوں، تھوڑا بچ کے نکل جاتے ہوں، لیکن ہم کھل کے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک بہت کچھ پہنچا چکے ہیں، اور آج جہاد کے سلسلے سے گفتگو کیا ہے۔ نتیجہ بھی نکل چکا ہے کہ نا علمی کی بنا پہ بہت سے فساد ہو رہے ہیں، خون خرابے ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود ہم چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، ہم، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے لوگوں کی آپ ہیلپ کیجئے، زیادہ سے زیادہ انہیں علم حاصل کروائیے، تو انشاءاللہ خود بخود برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال جو گفتگو ہم نے پیش کی ہے، اسکرین پہ دیے ہوئے اس ای میل پہ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، ہم بول بھی دیتے ہیں winislam@gmail.com، اور اسکرین پہ دیے ہوئے اس نمبر پر واٹس ایپ میسیج اور ٹیکسٹ میسیج بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے تصورات، آپ کے نظریات، یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان تمام باتوں کے ذریعے یا باتوں کے لیے اور پروگرام کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ کے تصورات جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اسے شامل کر لیں، اور یاد رکھیے گا یہ بات جو میں اب کہنے جا رہا ہوں کہ جو اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ اس ٹیبل ٹاک کے ذریعے آپ تک پہنچے گا، اس میں ہم گھر کو ٹوٹنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس پہ بات کریں گے اور جوڑنے کی کوشش کریں گے، یعنی شادی، طلاق، یہ ساری جو چیزیں ایک آفت بن کر کے ہمارے درمیان میں موجود ہیں، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ونر، ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔